عمر اسٹارڈسٹ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آئے تو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری مدد ہوتی ہے۔ جب ہم لفظ اساطیر یا متھ سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید یونانی دیوتا یا پرانی تہذیبوں کی عجیب و غریب کہانیاں۔ جی بالکل، ایسی باتیں جنہیں ہم فرسودہ یا جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہاں، اور ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ بھائی آج کا دور تو سائنس کا ہے، ڈیٹا کا ہے، منطق کا ہے، تو ان پرانی کہانیوں کی بھلا آج کیا جگہ ہے؟ صحیح۔ لیکن ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ایک بالکل ہی مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اساطیر کبھی ختم نہیں ہوئی، انہوں نے صرف اپنا لباس بدل لیا ہے۔ اور وہ آج ہمارے ارد گرد ہیں، انٹرنیٹ میمز میں، سپر ہیرو فلموں میں، یہاں تک کہ جو خبریں وائرل ہوتی ہیں ان میں بھی۔ تو آج ہم اسی بات کی گہرائی میں اتریں گے کہ یہ اساطیر اصل میں ہیں کیا، یہ قدیم داستانوں سے نکل کر ہماری ڈیجیٹل سکرینز تک کیسے پہنچیں، اور یہ آج بھی ہمارے سوچنے کے انداز پر کیسے اثر ڈال رہی ہیں۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اور اس کی جڑیں لفظ مت کے اپنے معنی میں ہیں۔ ہم اسے جھوٹی کہانی سمجھتے ہیں۔ جی، عام طور پر تو یہی مطلب لیا جاتا ہے۔ بالکل، لیکن قدیم یونانی زبان میں لفظ میتھوس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کلام، روایت یا ایک ایسا بیانیہ جس میں گہرے معنی چھپے ہوں۔ اچھا، تو یہ تاریخ ریکارڈ کرنے کا طریقہ نہیں تھا؟ نہیں، یہ تجربے کو معنی دینے کا ایک فن تھا، اور یہی بات ہمارے لفظ اساطیر پر بھی آتی ہے۔ ایک عام غلط فہمی ہے کہ یہ عربی لفظ سطر یعنی لکھاوٹ سے نکلا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ یہ دراصل یونانی لفظ ہسٹوریا کی بدلی ہوئی شکل ہے، جس کا مطلب ہے تحقیق، بیانیہ یا کہانی۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے، یعنی جس لفظ کو ہم لکھی ہوئی جھوٹی باتیں سمجھتے تھے، اس کا اصل مطلب بیان کی گئی سچائی کے زیادہ قریب ہے۔ بالکل، اسی لیے جب قرآن میں اساطیر الاولین کی اصطلاح آتی ہے تو اس کا سیدھا مطلب پرانے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا گہرا مفہوم ہے قدیم اقوام کی وہ روایات اور بیانیے جن کے ذریعے وہ کائنات اور اپنے وجود کو سمجھتے تھے۔ یہ ان کا ورلڈ ویو تھا، ان کی سائنس، ان کا فلسفہ، سب کہانیوں میں لپٹا ہوا۔ تو گویا مسئلہ کہانیوں میں نہیں بلکہ انہیں سمجھنے کے ہمارے انداز میں ہے، اور یہیں سے اساطیری شعور یعنی مائتھوپوئک کانشسنس کا تصور آتا ہے۔ جی، یہ سننے میں بہت بھاری بھرکم اصطلاح لگتی ہے۔ کیا اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ دنیا کو ایک فلم کی طرح دیکھتے تھے جہاں ہر چیز کا کوئی کردار اور مقصد ہوتا تھا؟ آپ نے اسے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ بالکل یہی مطلب ہے۔ ان کے لیے دنیا حقائق کا ایک بے جان مجموعہ نہیں تھی، ہر چیز زندہ تھی، ہر چیز بات کر رہی تھی۔ اچھا، آج ہم بادل کی گرج سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ ماحول میں دباؤ کی تبدیلی کا نتیجہ ہے، یہ ایک سائنٹیفک کیسے ہے۔ صحیح۔ لیکن اساطیری ذہن یہ نہیں پوچھتا تھا کہ یہ کیسے ہوا، وہ پوچھتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کیا یہ آسمان کا غصہ ہے، کسی دیوتا کا پیغام، یا کسی بڑی تبدیلی کی علامت؟ بالکل۔ اندھیرا صرف روشنی کی عدم موجودگی نہیں تھا، وہ ایک وجود تھا، خوف، افراتفری یا رازوں کا محافظ۔ یہ شاعری اور مذہب کے درمیان کی ایک کیفیت تھی، جہاں فطرت اور معنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج کے دور میں یہ ذہنیت کہاں ہے؟ آج کون بادل گرجنے پر اس کا مطلب پوچھتا ہے؟ ہم تو فوراً گوگل پر اس کی سائنسی وجہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو کیا یہ اساطیری شعور اب ختم ہو گیا ہے؟ ختم نہیں ہوا، صرف اس نے اپنی جگہ بدل لی ہے۔ یہ آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے، لیکن اب یہ آسمانوں میں نہیں، ہماری اسکرینوں پر رہتا ہے۔ ہماری اسکرینوں پر؟ جی، جدید معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اساطیر سے پاک ہو چکا ہے، لیکن یہ خود اس دور کی سب سے بڑی اساطیر ہے۔ آج کی اساطیر ہمیں میمز، وائرل کہانیوں، سازشی نظریات اور خاص طور پر ہارر اور فینٹیسی فلموں کی شکل میں ملتی ہیں۔ ایک منٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ڈسٹریکٹڈ بوائے فرینڈ والی میم ہے وہ بھی ایک اساطیر ہے؟ یہ تو صرف ایک مذاق لگتا ہے۔ بالکل، اور اس کا مذاق ہونا ہی اس کی طاقت ہے۔ وہ ایک تصویر انسانی نفسیات کا پورا ڈرامہ دکھا دیتی ہے، وفاداری، لالچ اور فوری پچھتاوا۔ صحیح۔
وہ ایک جدید آرکیٹائپ ہے جسے سمجھنے کے لیے کسی زبان کی ضرورت نہیں، وہ سیدھا ہمارے جذبات سے بات کرتی ہے۔ قدیم اساطیر کی طرح میمز بھی پیچیدہ خیالات کو ایک سادہ سی علامت میں قید کر دیتی ہیں۔ اور یہ کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی، یہ اجتماعی طور پر پھیلتی ہیں اور ہماری ثقافت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہ ڈیجیٹل دور کی لوک داستانیں ہیں۔ یہ تو کمال کا نکتہ ہے۔ تو پھر سپر ہیرو فلمیں کیا وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بس مارول اور ڈی سی کی اربوں ڈالر کمانے والی مارکیٹنگ مشینیں ہیں۔ ہیں، بلا شبہ یہ کارپوریٹ پروڈکٹس ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اتنی کامیاب کیوں ہیں؟ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہماری ایک گہری نفسیاتی ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ یہ کمپنیاں ان کہانیوں کو ایجاد نہیں کر رہی، بلکہ یہ ان قدیم نمونوں کو دوبارہ پیکج کر رہی ہیں جو ہزاروں سال سے انسانیت کے اجتماعی لاشعور میں موجود ہیں۔ جیسے اچھائی اور برائی کی جنگ۔ اچھائی اور برائی کی جنگ، قربانی کا تصور، امید کی تلاش اور ایک نجات دہندہ کا انتظار۔ قدیم زمانے میں دیوتا اور شیاطین دنیا کی افراتفری کی وضاحت کرتے تھے۔ آج ہمارے لیے وہی علامتی کام مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی، خلائی مخلوق یا خفیہ عالمی طاقتیں کر رہی ہیں۔ یہ ہمارے نامعلوم کے خوف کے نئے چہرے ہیں۔ تو گویا یہ تاریخ کا ایک نیا روپ ہے؟ کیا اساطیر کو محض غلط تاریخ سمجھا جا سکتا ہے؟ مطلب تاریخ لکھنے کی ایک ناکام کوشش؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے ذرائع میں ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، تاریخ واقعات کو ریکارڈ کرتی ہے، اساطیر تجربے کی تشریح کرتی ہے۔ واہ! تاریخ آپ کو بتائے گی کہ ایک جنگ کب اور کہاں ہوئی اور کتنے لوگ مارے گئے۔ اساطیر آپ کو بتائے گی کہ اس جنگ میں لڑنے کا، جیتنے یا ہارنے کا اور اپنے پیاروں کو کھونے کا احساس کیسا تھا۔ یعنی کیا ہوا بمقابلہ جو ہوا اس کا مطلب کیا تھا؟ بالکل، اسی کے لیے ایک اصطلاح میٹا ہسٹری استعمال ہوتی ہے۔ اساطیر تاریخوں اور ثبوتوں کی زبان میں بات نہیں کرتی، وہ کرداروں اور نمونوں آرکیٹائپس کی زبان میں بات کرتی ہیں۔ ہیرو، ویلن، مرشد، دھوکے باز، یہ کردار ہر ثقافت میں، ہر دور میں موجود ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ کردار اور کہانیاں صرف کتابوں یا فلموں میں نہیں، بلکہ یہ ہمارے ذہن کے اندر بھی موجود ہیں، جیسے ہمارے دماغ کا کوئی آپریٹنگ سسٹم۔ بالکل، یہی اس کا سب سے گہرا پہلو ہے۔ اساطیر انسانی نفسیات کا بنیادی ڈھانچہ ہیں۔ یہ وہ سافٹ ویئر ہے جس پر ہمارا شعور چلتا ہے۔ ہیرو کا سفر، کسی افریت کا سامنا، قربانی دینا، موت اور پھر دوبارہ جی اٹھنا، یہ وہ بنیادی پیٹرن ہیں جو ہماری زندگی کی کہانیوں کو شکل دیتے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں اس کی وضاحت کے لیے 3 بہترین تشبیہات دی گئی ہیں۔ اچھا؟ پہلی ہے ہائیڈرا، وہ یونانی عفریت جس کا ایک سر کاٹو تو 2 نئے نکل آتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت طاقتور تصویر ہے۔ یعنی آپ ایک اساطیر کو عقلی دلائل سے رد کرنے کی کوشش کریں تو اس کی جگہ 2 نئی کہانیاں یا سازشی نظریات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ دوسری تشبیہ ابو لول یعنی اسفنکس کی ہے، جو ایک معمہ پیش کرتا ہے جس کا سامنا کرنا ضروری ہے، آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اساطیر بھی ہم سے بنیادی سوالات پوچھتی ہیں، ہم کون ہیں، زندگی کا مقصد کیا ہے، برائی کیا ہے؟ ان سوالوں سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ اور تیسری تشبیہ امیبا کی ہے۔ امیبا؟ جی، بے شکل، ہر حال میں ڈھل جانے والی اور ناقابل فنا۔ اساطیر بھی اپنی شکل بدلتی رہتی ہیں۔ وہ کبھی مذہب کا روپ دھارتی ہیں، کبھی سیاست کا، کبھی آرٹ کا، اور آج کل ایک انٹرنیٹ میم کا۔ لیکن ان کے اندر کا بنیادی ڈھانچہ وہی رہتا ہے۔ اس لیے اساطیر بے وقت آثار قدیمہ بھی ہیں جو انسانی تجربے کی گہرائیوں کی کھدائی کرتی ہیں، اور فن تعمیر بھی جو ہمارے مستقبل کے تجربات کی بنیاد رکھتی ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ مستقبل کا نقشہ بھی بناتی ہیں۔ آپ نے پہلے کہا تھا کہ اساطیر کا ایک کام انسان کی اندرونی اور بیرونی دنیا کو جوڑنا ہے، ایک پل کی طرح۔ یہ پل کن 2 کناروں کو ملاتا ہے؟ یہ انسان کی اندرونی دنیا یعنی عالم اصغر کو کائنات کی بیرونی دنیا یعنی عالم اکبر سے جوڑتا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ ہمارے ذاتی جذبات، خوف اور خواہشات کو معاشرے، تاریخ اور کائنات کے بڑے بیانیے سے منسلک کرتا ہے۔ اچھا، اساطیر کے ذریعے ایک فرد کا ذاتی دکھ ایک کائناتی ڈرامے کا حصہ بن جاتا ہے،
ایک شخص کی انفرادی ہمت آفاقی بہادری کی علامت بن جاتی ہے، اور ایک معاشرے کا اجتماعی خوف وہ قیامت کے منظر ناموں میں ڈھل جاتا ہے، جیسے ایٹمی جنگ کا خوف یا ماحولیاتی تباہی کی کہانیاں۔ ہمارے ذرائع میں ایک جملہ ہے جو اس خیال کو سمیٹتا ہے: سائنس کائنات کی وضاحت کرتی ہے، اساطیر کائنات کو رہنے کے قابل بناتی ہے۔ تو پھر یہ جو جدید دور کا دعویٰ ہے کہ ہم عقلیت پسند ہو چکے ہیں اور توہم پرستی کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں، یہ تو خود اس دور کی سب سے بڑی کہانی، سب سے بڑی اساطیر محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا۔ یہ عقیدہ کہ ہم منطقی ہیں اور ہمارے آباء و اجداد توہم پرست تھے، خود ایک بہت بڑی اساطیر ہے۔ صحیح۔ ہر دور اپنی اساطیر کو حقائق سمجھتا ہے اور پچھلے دور کی اساطیر کو وہم قرار دیتا ہے۔ اصل فرق یقین اور بے یقینی کا نہیں، بلکہ آگاہی اور لاشعور کا ہے۔ مطلب جب ہم اپنی اساطیر سے بے خبر ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کنٹرول کرتی ہیں؟ بالکل، لاشعوری طور پر۔ لیکن جب ہم انہیں پہچان لیتے ہیں تو ہم ان پر تنقیدی نظر ڈال سکتے ہیں اور ان کے اثر سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اور یہیں پر میمولوجی یعنی میمز اور مائتھولوجی کا امتزاج، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ڈسٹریکٹڈ بوائے فرینڈ کے علاوہ کوئی اور مثال ہے جو اس بات کو واضح کرے؟ ایک اور بہترین مثال دس از فائن ڈاگ میم کی ہے۔ ہاں، وہ جس میں کتا جلتے ہوئے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے جی، اور کافی پی رہا ہے اور کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے۔ یہ میم صرف ایک لطیفہ نہیں ہے، یہ موجودہ دور کی ایک گہری اساطیر ہے۔ کیسے؟ یہ اس اجتماعی بے چینی اور بے بسی کی علامت ہے جو ہم ماحولیاتی تبدیلی، سیاسی عدم استحکام یا معاشی بحران جیسے بڑے خطرات کے سامنے محسوس کرتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، ہم خود کو تسلی دیتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ یہ تو انکار، اضطراب اور بے بسی کی ایک مکمل داستان ہے جو ایک چھوٹی سی تصویر میں بیان ہو گئی ہے۔ بالکل، انٹرنیٹ نے اساطیر کو ختم نہیں کیا، بلکہ اسے مزید تیز، مزید طاقتور اور جمہوری بنا دیا ہے۔ اب ہر کوئی اساطیر تخلیق کرنے کے اس عمل میں شریک ہے۔ تو ہم نے یہ پورا سفر کیا، قدیم یونانی لفظ میتھوس سے شروع ہو کر دس از فائن ڈاگ میم تک۔ اگر اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی کہ اساطیر کبھی نہیں مرتی۔ وہ مر ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ کوئی چیز نہیں بلکہ ایک عمل ہے۔ یہ انسانی ذہن کا افراتفری کو منظم کرنے، تجربے کو ایک کہانی میں ڈھالنے اور اسے معنی دینے کا فطری طریقہ ہے۔ جی، اور جیسا کہ اجمل صدیقی کا حوالہ دیا گیا ہے، جب تک انسان بنیادی سوالات پوچھے گا، ہم کون ہیں، ہم تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں اور زندگی کا مقصد کیا ہے، اساطیر جنم لیتی رہیں گی، چاہے وہ دیوتاؤں کی شکل میں ہو، نظریات کی، فلموں کی یا پھر وائرل میمز کی۔ حتمی پیغام یہی ہے کہ ہم اساطیر کے بعد کے دور میں نہیں، بلکہ ایک انتہائی اساطیری یعنی ہائپر میتھولوجیکل دور میں جی رہے ہیں، جہاں کہانیاں پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے بن اور پھیل رہی ہیں۔ تو چیلنج انہیں ختم کرنا نہیں ہے، نہیں، چیلنج انہیں سمجھنا ہے۔ جب اساطیر کو علامتی طور پر سمجھا جاتا ہے تو یہ ثقافت کو گہرائی بخشتی ہیں، لیکن جب انہیں لفظی حقیقت مان لیا جاتا ہے، چاہے وہ مذہبی ہوں، سیاسی یا سائنسی، تو وہ خطرناک ہو جاتی ہیں۔ تو اصل کام یہ ہے کہ ہم ان کہانیوں کو شعوری اور تنقیدی نظر سے پڑھنا سیکھیں، تاکہ کہانیاں انسانیت کی خدمت کریں، نہ کہ انسانیت ان کہانیوں کی غلام بن جائے۔ اور جاتے جاتے ہم غور و فکر کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں: اگر ہماری جدید اساطیر ڈیجیٹل میمز اور وائرل کہانیاں ہیں جو پلک جھپکتے میں پھیلتی اور غائب ہو جاتی ہیں، تو ان کی یہ تیز رفتار اور عارضی فطرت ہمارے تخلیق کردہ معنی کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کیا ہماری اساطیر زیادہ طاقتور ہو رہی ہیں یا محض زیادہ وقتی اور سطحی؟ ہم روزانہ پتہ نہیں کتنے ہی ایموجیز، سٹیکرز اور میمز ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں۔ میں نے کبھی سچ کہوں تو زیادہ سوچا نہیں اس پر، بس یہی لگتا ہے کہ اپنی بات کہنے کا ایک فوری اور آسان طریقہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کیا یہ صرف چھوٹے چھوٹے ڈیجیٹل آئیکنز ہیں یا ان کے پیچھے کوئی بہت گہری، کوئی بہت پرانی کہانی چھپی ہے؟
آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر لے جا رہا ہے، جسے اساطیری ذہن یا میتھک مائنڈ کہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہم واقعی قدیم دیومالائی کہانیوں کے دور سے بہت آگے نکل آئیں، یا ہم نے صرف ان کہانیوں کی شکل بدل دی ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد اسی گتھی کو سلجھانا ہے کہ انسان آخر حقائق سے زیادہ کہانیوں پر اتنی آسانی سے یقین کیوں کر لیتا ہے؟ اور یہ گفتگو ایک بنیادی سوال سے شروع ہوتی ہے جو ہمارے ذرائع میں اٹھایا گیا ہے: کیا اساطیر یعنی متس محض توہمات ہیں؟ اور اس کا جواب وہ ہاں یا نہ میں نہیں ہے۔ یہ بہت پیچیدہ ہے، اور اس کا جواب ہماری جدید زندگی، ہماری ڈیجیٹل رویوں، یہاں تک کہ ہماری معیشت کے بارے میں بھی حیران کن انکشافات کرتا ہے۔ یہ صرف قدیم تاریخ کا موضوع نہیں ہے، یہ آج کی سرخیوں کا بھی حصہ ہے۔ اچھا، تو اگر اساطیر جھوٹ نہیں ہے تو پھر وہ ہیں کیا؟ مجھے لگتا ہے زیادہ تر لوگ میری طرح انہیں بس قدیم غیر متعلقہ کہانیاں ہی سمجھتے ہیں، جیسے یونانی دیوتاؤں کی کہانیاں یا پرانے وقتوں کے قصے۔ بالکل، اور یہی سب سے عام غلط فہمی ہے۔ ہمارے ذرائع اس نقطے پر بہت زور دیتے ہیں کہ اساطیر سچائی کا الٹ نہیں ہے، بلکہ وہ معنی پہنچانے کا ایک بالکل مختلف ذریعہ ہے۔ ایک آپ کہہ لیں ایک الگ آپریٹنگ سسٹم ہے۔ قدیم انسان جب آسمان پر بجلی چمکتی دیکھتا تھا تو اسے صرف ایک برقی خارج ہونے والا مادہ نہیں سمجھتا تھا، وہ اسے کسی دیوتا کے غضب یا خوشی کی علامت کے طور پر دیکھتا تھا۔ یعنی یہ سوال کیا ہوا کا نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کا تھا۔ وہ اس واقعے سے ایک وجودی سطح پر جڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ موت ان کے لیے صرف ایک حیاتیاتی خاتمہ نہیں تھی، بلکہ ایک پورا سرار سفر تھی۔ اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ سادہ لوہو یا کم عقل تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کی ترجیح دنیا کا تجزیہ کرنا نہیں، بلکہ اس میں اپنا مقام اور مطلب تلاش کرنا تھا۔ جب وہ خوف، حیرت، محبت ان جیسے شدید تجربات سے گزرتے تھے تو وہ انہیں سمجھنے کے لیے ڈیٹا نہیں، کہانیاں بناتے تھے۔ اور یہ کہانیاں ان جذبات کو سنبھالنے میں مدد کرتی تھیں۔ جی، اور کائنات میں ایک ترتیب پیدا کرنے میں بھی۔ یہ تو دلچسپ بات ہے۔ یعنی یہ ذہنیت آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ جب ہم بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں تو ہم منطق سے زیادہ کہانیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں نا؟ آج بھی زندہ ہے اور بہت طاقتور ہے۔ ہمارے ذرائع نشاندہی کرتے ہیں کہ جب ہم پر جذبات حاوی ہوتے ہیں تو ہم آج بھی ڈیٹا کے بجائے علامتوں کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ جب کوئی محبت میں ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے دماغ میں آکسیٹوسن کی سطح اتنی ہے۔ نہیں، وہ شاعری کرتا ہے، گانے گاتا ہے، استعارے استعمال کرتا ہے۔ بالکل، اور غم میں بھی ہم اعداد و شمار کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ رسومات اور علامتی حرکات سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ اساطیری ذہن منطق کو رد نہیں کرتا، لیکن اس کی حدود کو تسلیم کرتا ہے۔ واہ، یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ تو اگر یہ اساطیری ذہن آج بھی ہمارے ساتھ ہے تو یہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ آج کل تو ہمارے پاس اولمپس پہاڑ پر دیوتا نہیں بستے، نہ ہی ہم سورج کو دیوتا مان کر پوجا کرتے ہیں۔ تو پھر یہ ذہنیت کہاں کام کر رہی ہے؟ یہ کہیں چھپی بھی نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی شکل بدل لی ہے۔ یہ ایک ڈیجیٹل ہجرت کر گئی ہے۔ ہمارے ذرائع ایک بہترین موازنہ پیش کرتے ہیں۔ قدیم معاشروں میں دیوملائی کہانیاں، دیوتا اور رسومات ہوتی تھیں جو لوگوں کو جوڑتی تھیں۔ آج کے جدید معاشرے میں ان کی جگہ الیکٹرانک میڈیا، وائرل ہونے والی کہانیوں اور سیاسی تماشوں نے لے لی ہے۔ یعنی جو کام پہلے مندر یا مقدس آگ کے گرد بیٹھ کر ہوتا تھا، اب وہ اسمارٹ فون کی اسکرین پر ہو رہا ہے۔ بالکل۔ اس کی کچھ ٹھوس مثالیں بھی دی گئی ہیں، جیسے آج کوئی محبت کا اظہار کرنے کے لیے لمبی نظم لکھنے کے بجائے دل کا ایموجی بھیج دیتا ہے۔ ہاں، یا کسی دوست کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے ایک متحرک سٹیکر بھیج دیتا ہے۔ کام وہی ہے، صرف ذریعہ بدل گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی ایک ایموجی میں ایک پوری نظم جیسی گہرائی ہو سکتی ہے؟ کیا ہم اس عمل میں کچھ کھونے ہی رہے ہیں؟ یہ رفتار اور آسانی کی قیمت پر گہرائی کا سودا تو نہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہاں، ہم بہت کچھ کھو رہے ہیں۔ ایک نظم میں جو جذبات کا اتار چڑھاؤ اور نزاکت ہوتی ہے، وہ ایک سرخ دل کے آئیکن میں کہاں سما سکتی ہے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ انفرادی سطح پر شاید گہرائی میں کمی آئی ہے، لیکن اجتماعی سطح پر اس کی طاقت اور پہنچ میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور اسی لیے ذرائع میں ایک بہت طاقتور جملہ استعمال ہوا ہے:
الیکٹرانک میڈیا نے اساطیر کو ختم نہیں کیا بلکہ اسے اصطناعی بنا دیا ہے۔ صنعتی بنا دیا ہے، واہ! اب ہم ان علامتوں اور کہانیوں کو فیکٹری کی طرح بڑے پیمانے پر بنا اور پھیلا رہے ہیں۔ ایک میم سیکنڈوں میں کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو تاریخ میں کسی بادشاہ یا پیغمبر کے پاس بھی نہیں تھی۔ اس سے مجھے وہ یووال نوآ ہراری کی مشہور بات یاد آ رہی ہے۔ ہمارے مواد میں بھی اس کا ذکر ہے۔ دنیا ایٹم سے نہیں بلکہ کہانیوں سے بنی ہے۔ سچ کہوں تو یہ جملہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن تھوڑا غیر حقیقی بھی لگتا ہے۔ مطلب ایٹم تو حقیقی ہیں، ٹھوس ہے، سائنس ان کی تصدیق کرتی ہے۔ کہانیاں تو بس کہانیاں ہیں، ہے نا؟ انہیں ایٹم کے برابر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے نا، اور مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ یہ سن کر چونک جائیں گے۔ اس تضاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں طبعی حقیقت اور سماجی حقیقت میں فرق کرنا ہوگا۔ اچھا، ایٹم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے، یہ فزکس اور کیمسٹری کے قوانین ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس دنیا کا مطلب کیا ہے، اور انسانی تہذیب کی بنیاد طبعی حقیقت پر نہیں بلکہ ان مشترکہ کہانیوں پر ہے جن پر ہم سب یقین رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو ذرا مزید کھولیں۔ ہمارے ذرائع میں بہت اچھی مثالیں ہیں، جیسے قوم، پیسہ یا انسانی حقوق۔ ان میں سے کوئی بھی چیز طبعی وجود نہیں رکھتی۔ صحیح۔ آپ پاکستان یا ہندوستان کو چھو نہیں سکتے، وہ صرف نقشے پر لکیریں ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک مشترکہ شناخت کا تصور ہے۔ اور پیسہ بھی، 1000 روپے کا نوٹ خود تو صرف کاغذ اور سیاہی ہے۔ بالکل، اس کی ذاتی قیمت شاید چند روپے ہو، اور انسانی حقوق وہ فطرت میں درختوں پر نہیں اگتے۔ تو پھر یہ سب کیسے کام کرتا ہے؟ کیوں ایک کاغذ کا ٹکڑا اتنا قیمتی ہے کہ لوگ اس کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب جدید اساطیر ہیں جن پر ہم سب اجتماعی طور پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو معاشروں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھتی ہیں۔ ہم سب اس کہانی پر متفق ہیں کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا قیمتی ہے، اس لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں اور معاشیت چلتی ہے۔ اور ہم اس کہانی پر یقین کرتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہے، اور اسی یقین کی بنیاد پر ہم مل کر رہتے ہیں، قانون بناتے ہیں۔ جس دن ہم نے ان کہانیوں پر یقین کرنا چھوڑ دیا، یہ پورے نظام تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ یہ کہانیاں ایٹم سے زیادہ طاقتور ہیں کیونکہ یہ اربوں انسانوں کے رویے کو منظم کرتی ہیں۔ تو اگر سوشل میڈیا ہمارا نیا اجتماعی الاؤ ہے جہاں یہ کہانیاں سنائی اور پھیلائی جا رہی ہیں، تو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ آج ہم تاریخ کی کسی بھی تہذیب سے زیادہ اساطیر پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ایک حیران کن دعویٰ ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ سچ ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے کہانیاں بنانے اور پھیلانے کی رفتار اور پیمانہ ناقابل یقین حد تک بڑھ گیا ہے۔ مواد میں کووڈ-19 کی وبا کی مثال دی گئی ہے۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ سائنسی حقائق کے ساتھ ساتھ بے شمار سازشی نظریات یعنی کنسپریسی تھیوریز بھی جنگل کی آگ کی طرح پھیلے۔ اور یہاں میرا بنیادی سوال پھر سے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک جذباتی طور پر تسلی بخش جھوٹ تصدیق شدہ حقائق اور ڈیٹا کے پہاڑ سے زیادہ تیزی سے کیوں پھیلتا ہے؟ یہ تو منطق کے خلاف ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بے وقوف ہیں؟ اس کی وجہ صرف ذہانت کی کمی یا تعلیم کی کمی نہیں ہے، یہ اساطیری ذہن کا کام ہے۔ ہمارے ذرائع میں فرانسس بیکن کا حوالہ دیا گیا ہے، جنہوں نے صدیوں پہلے کہا تھا کہ جھوٹ بولنا ایک تخلیقی عمل ہے۔ سچائی اکثر وہ خشک، پیچیدہ اور جذباتی طور پر غیر تسلی بخش ہوتی ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ابھی تک معلوم نہیں یا یہ بہت پیچیدہ ہے، جبکہ کہانیاں اور اساطیر وہ چیزیں مہیا کرتی ہیں جو سچائی اکثر نہیں کر سکتی۔ جیسے کہ وہ کون سی نفسیاتی ضرورت ہے جو کہانیاں پوری کرتی ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ دنیا کو آسان بنا دیتی ہیں، وہ واضح ہیرو اور ولن دیتی ہیں۔ اچھا، کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ کون اچھا ہے اور کون برا؟ بالکل، اس سے دنیا سمجھ میں آنے لگتی ہے، خاص طور پر جب حالات غیر یقینی ہوں۔ دوسرا، وہ اخلاقی وضاحت دیتی ہیں، وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور سب سے بڑھ کر وہ نفسیاتی سکون دیتی ہیں۔ نفسیاتی سکون؟ جی، جب دنیا میں افراتفری ہو تو ایک ایسی کہانی جس میں ہر چیز کی ایک وجہ بتائی گئی ہو، چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو، بہت سکون بخش ہو سکتی ہے۔
یہ کہنا کہ یہ سب ایک خفیہ گروہ کی سازش ہے، اس افراتفری کے احساس سے بہتر ہے کہ بری چیزیں بس ہو جاتی ہیں اور کسی کا کنٹرول نہیں۔ یعنی یہ صرف کم علمی کا معاملہ نہیں بلکہ ایک گہری نفسیاتی ضرورت کا نتیجہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک مختلف زاویہ ہے جو سازشی نظریات کو صرف بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ اساطیر ہمارے اجتماعی لاشعور کا آئینہ ہیں۔ وہ ظاہر کرتی ہیں کہ ایک معاشرہ کن چیزوں سے ڈرتا ہے، اس کی خواہشات کیا ہیں اور وہ کیا امیدیں رکھتا ہے۔ واہ! اساطیر اس لیے پیدا ہوتی ہیں کیونکہ انسان بے معنی واقعات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان اس کی وجہ تلاش کرتا ہے۔ افراتفری میں وہ ترتیب ڈھونڈتا ہے اور موت کے سامنے وہ کہانی کے ذریعے تسلی چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر تھوڑا خوف بھی محسوس ہو رہا ہے۔ اگر ہم سب فطرتاً کہانیاں بنانے اور ان پر یقین کرنے والے ہیں اور یہ کہانیاں حقائق سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ہیرا پھیری اور گمراہی کا آسان شکار ہیں؟ کیا ہمیں اس اساطیری ذہن سے لڑنا چاہیے؟ یہاں ہمارے ذرائع ایک بہت ہی اہم اور نازک نقطہ واضح کرتے ہیں۔ مسئلہ خود اساطیر نہیں بلکہ لاشعوری اساطیر ہیں۔ لاشعوری اساطیر؟ یعنی وہ کہانیاں جنہیں ہم کہانیاں نہیں سمجھتے بلکہ انہیں مطلق حقیقت مان لیتے ہیں۔ اس کی تھوڑی اور وضاحت کریں۔ جب ہم اپنی علامتی کہانیوں کو جیسے قوم پرستانہ خیالات یا ٹیکنالوجی پر اندھا یقین حقیقی اور ناقابل سوال سچائی سمجھنے لگتے ہیں تو وہ خطرناک ہو جاتی ہیں۔ جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قوم ایک کہانی ہے جو ہمیں جوڑنے کے لیے بنائی گئی ہے اور اسے ایک مقدس حیاتیاتی حقیقت سمجھنے لگتے ہیں تو پھر ہم اس کہانی کی بنیاد پر دوسری قوموں سے نفرت اور جنگ کو جائز سمجھنے لگتے ہیں۔ جی، جب ہم بھول جاتے ہیں کہ ترقی کا ایک خاص ماڈل ایک کہانی ہے اور اسے فطرت کا قانون سمجھ لیتے ہیں تو ہم ماحول کی تباہی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خطرہ تب پیدا ہوتا ہے جب کہانی حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے۔ تو حل کیا ہے؟ اگر ہم اساطیر کے بغیر رہ نہیں سکتے اور ان پر اندھا یقین کرنا خطرناک ہے تو راستہ کیا ہے؟ ذرائع کے مطابق ایک صحت مند معاشرہ اساطیر کو ختم نہیں کرتا کیونکہ یہ ناممکن اور غیر انسانی ہوگا، بلکہ وہ ان پر غور و فکر کرتا ہے۔ وہ اپنی کہانیوں کو سمجھتا ہے، ان پر سوال اٹھاتا ہے۔ بالکل، اور ان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کہانیاں ہیں جو معنی فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، نہ کہ یہ کوئی سائنسی حقیقت ہیں۔ ایک بالغ ذہن وہ ہے جو ایک کہانی کی علامتی سچائی کو سرا سکے بغیر اسے لفظی حقیقت سمجھنے کی غلطی کی ہے۔ تو پھر ہمیں سائنس اور اساطیر کے درمیان توازن کیسے قائم رکھنا چاہیے؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے ہیں۔ ایک طرف حقائق کی دنیا ہے اور دوسری طرف معنی کی دنیا۔ اور یہی جدید دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ مواد یہ واضح کرتا ہے کہ اساطیر کو سمجھنے کے لیے سائنس کو مسترد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسانی ادراک کے بارے میں عاجزی کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارا ذہن صرف حقائق پر بنی ایک کمپیوٹر نہیں ہے۔ ہم ایک ایسی مخلوق ہیں جسے زندہ رہنے کے لیے حقائق اور زندگی کو بامعنی بنانے کے لیے کہانیوں دونوں کی ضرورت ہے۔ تو ان دونوں کا اپنا اپنا الگ الگ لیکن یکساں طور پر اہم کردار ہے۔ جی، اور ذرائع اس کی ایک بہترین ترکیب پیش کرتے ہیں جو شاید اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ہے، یعنی دنیا کی مادی حقیقت کیا ہے، جبکہ اساطیر ہمیں بتاتی ہیں کہ کیا اہم ہے، یعنی ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے، ہمیں کیسے جینا چاہیے اور کیا چیز قابل قدر ہے۔ بحران تب پیدا ہوتا ہے جب اساطیر حقائق ہونے کا دکھاوا کرتی ہیں، جیسے جب کوئی سازشی نظریہ سائنسی ثبوت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا بحران تب پیدا ہوتا ہے جب ہم حقائق سے یہ توقع کرنے لگتے ہیں کہ وہ ہمیں زندگی کا معنی بھی فراہم کریں، جو کہ ان کا کام نہیں ہے۔ تو اگر ہم آج کے گفتگو کا خلاصہ کریں تو مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم ڈیٹا پر مبنی مخلوق نہیں ہے جیسا کہ ہم اکثر سوچنا پسند کرتے ہیں، بلکہ ہم کہانیوں پر جینے والے لوگ ہیں۔ اساطیر یا دیومالائی کہانیاں مری نہیں ہیں، وہ ختم نہیں ہوئیں، بلکہ وہ ڈیجیٹل ہو گئی ہیں۔ قدیم مہاکاویوں سے لے کر آج کی وائرل ویڈیوز، برانڈ کی کہانیوں اور ایموجیز تک یہ سفر جاری ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ انسان ہمیشہ معنی کی تلاش میں رہے گا، اور جب تک یہ تلاش جاری رہے گی اساطیر پیدا ہوتی رہیں گی۔
یہ انسانیت کا کوئی نقص یا کمزوری نہیں ہے، یہ جہالت کی نشانی نہیں، بلکہ یہ انسانی ذہن کی گہری ساخت کا ایک بنیادی اور خوبصورت اظہار ہے۔ ہمیں اس سے ڈرنے کی نہیں، بلکہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس گفتگو کے آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک خیال چھوڑتے ہیں۔ اگر ہمارے ایموجیز، ہمارے میمز، ہماری پسندیدہ برانڈز اور ہماری وائرل خبریں ہمارے دور کی اساطیر ہیں، تو ہم لاشعوری طور پر اپنے آپ کو اور آنے والی نسلوں کو کون سی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ آج ہمارے لیے واقعی کیا اہمیت رکھتا ہے؟ تو آج ہم ایک ایسے خیال پر بات کرنے والے ہیں جو شاید ہمارے سوچنے کا انداز ہی بدل دے۔ ہمارے پاس ایک تحریر ہے، عنوان ہے "The Fossilized Word: How Dead Metaphors Become Myth"، اور اس کا مرکزی خیال بہت سادہ ہے لیکن چونکا دینے والا بھی۔ یہ کہ جب استعاروں کو لفظی طور پر لیا جاتا ہے تو وہ دیومالائی کہانیوں یعنی اساطیر کو جنم دیتے ہیں، اور یہ اساطیر اکثر بہت بھونڈی اور عجیب ہوتی ہیں، کیونکہ اساطیر اصل میں مردہ استعارے ہیں، یعنی وہ کہانیاں جن پر تہذیبوں کی بنیادیں ہیں۔ وہ ایک قسم کی بھولی بسری شاعری ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی پرانی قدیم کہانیوں کی بات نہیں ہے۔ یہ خیال جسے مشہور فلسفی نیچے نے بھی پیش کیا تھا، وہ ہماری آج کی حقیقت پر بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے۔ نیچے کا تو کہنا تھا کہ جسے ہم سچ سمجھتے ہیں وہ اکثر استعاروں کی ایک فوج ہوتی ہے جو اتنی بار استعمال ہو چکی ہے کہ ہم بھول ہی گئے ہیں کہ وہ محض استعارے تھے۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد صرف لفظوں کا کھیل سمجھنا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ زبان کیسے ہماری حقیقت کو بناتی ہے اور بگاڑتی بھی ہے۔ اچھا، تو اس خیال کو سمجھنے کے لیے شاید ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر یہ استعارے کام کیسے کرتے ہیں کیا چیز یہ، کیونکہ عام طور پر تو ہم انہیں صرف شاعرانہ زبان سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ ہم استعاروں کو اکثر شاعری یا ادب تک محدود کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے سوچنے کے بنیادی اوزار ہیں۔ ہم کسی بھی پیچیدہ یا غیر محسوس چیز کو براہ راست نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارا دماغ اسے سمجھنے کے لیے کسی جانی پہچانی ٹھوس چیز سے اس کا رشتہ جوڑتا ہے۔ استعارہ دراصل یہی ذہنی پل ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وقت ایک دریا کی طرح ہے۔ اب ظاہر ہے وقت کوئی دریا تو نہیں جس میں ہم تیر سکیں، لیکن یہ جملہ ہمیں وقت کے بہاؤ، اس کے تسلسل اور اس حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ یہ کبھی واپس نہیں آتا۔ بالکل یہی بات ہے۔ یا ایک اور بہت گہرا استعارہ لیں جو تقریباً ہر زبان میں موجود ہے۔ سچائی روشنی ہے۔ اب سچائی کوئی بلب یا سورج تو نہیں ہے، لیکن روشنی کا لفظ استعمال کرتے ہی ہمارے ذہن میں وضاحت، شفافیت اور اندھیرے یعنی جہالت کے خاتمے کا پورا تصور آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم علم کو بصارت سے جوڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں دیکھ سکتی ہوں، جب ہمارا مطلب ہوتا ہے میں سمجھ سکتی ہوں۔ صحیح۔ اور ایک مثال جو مجھے بہت دلچسپ لگی وہ تھی اخلاقیات کو صفائی سے جوڑنے کی۔ ہم پاکیزہ کردار کی بات کرتے ہیں یا گناہ کے داغ کی، یا کہتے ہیں کہ اس نے اپنا نام مٹی میں ملا دیا۔ یہ سب استعارے ہیں جو ایک غیر محسوس خیال کو ایک محسوس شکل دے رہے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ سوچ کی کوئی خامی نہیں بلکہ اس کی بنیاد ہے۔ ان استعاروں کے بغیر تو ہم ان موضوعات پر بات ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے خیالات کو ایک ڈھانچہ دیتے ہیں۔ جب تک ہمیں یاد رہتا ہے کہ یہ صرف ایک ڈھانچہ ہے، ایک علامت ہے، تب تک تو یہ ایک بہت مفید اور طاقتور اوزار ہے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس پل کو ہی منزل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں پر مردہ استعارے کا تصور آتا ہے۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ ایک خیال یا استعارہ مر کیسے سکتا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ لوگ اسے استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کے بالکل برعکس۔ استعارہ اس وقت مرتا ہے جب وہ اتنا زیادہ استعمال ہو کہ ہم اسے استعارہ سمجھنا ہی چھوڑ دیں، جب اس کی علامتی حیثیت ختم ہو جائے اور اسے لفظی حقیقت مان لیا جائے۔ جو چیز کسی گہرے معنی کی طرف اشارہ کر رہی تھی، لوگ اسے ہی اصلی معنی سمجھنے لگتے ہیں۔ اشارہ اور حقیقت وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھائیں۔ جیسے سچائی روشنی ہے،
والا استعارہ کیسے مر سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، جب تک یہ استعارہ زندہ ہے، یہ ہمیں سچ کی تلاش، علم حاصل کرنے اور چیزوں کو واضح طور پر سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن جب یہ مر جاتا ہے اور اسے لفظی طور پر لیا جاتا ہے تو روشنی پاکیزگی کا ایک سخت معیار بن جاتی ہے اور اندھیرا گناہ یا ناپاکی کا۔ پھر معاشرہ لوگوں کو روشن اور تاریک، پاک اور ناپاک گروہوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جو ایک شاعرانہ خیال تھا وہ سماجی تفریق کا ایک بے رحم اوزار بن جاتا ہے۔ واو! یعنی جو چیز سوچ کے دروازے کھول رہی تھی وہی اب دروازے بند کرنے لگتی ہے۔ بالکل، استعارے کی لچک کی جگہ ایک جامد عقیدہ یعنی ڈوگما لے لیتا ہے۔ تشریح کی جگہ اطاعت آ جاتی ہے۔ یہ ایک زندہ بہتے ہوئے خیال کے پتھر یا فوسل بن جانے کا عمل ہے۔ وہ اپنی خوبصورتی اور گہرائی کھو دیتا ہے اور ایک بے جان اصول بن کر رہ جاتا ہے۔ اور تحریر کے مطابق یہی وہ لمحہ ہے جب اساطیر یعنی دیومالائی کہانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ایک منٹ، تحریر کہتی ہے کہ جب استعارے اساطیر بنتے ہیں تو وہ بھونڈی اور عجیب ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت سخت لفظ ہے نا؟ کیا قدیم لوگوں کے عقائد کو بھونڈا کہنا درست ہے؟ وہ تو پوری تہذیبوں کے لیے مقدس کہانیاں تھیں۔ یہاں بھونڈا کہنے کا مقصد ان کہانیوں کی توہین کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس بے ڈنگے پن کی طرف اشارہ ہے جو ایک شاعرانہ سچائی کو جبراً تاریخی یا سائنسی حقیقت بنانے کی کوشش سے پیدا ہوتا ہے۔ شروع میں یہ کہانیاں کائنات کے بڑے سوالات، زندگی، موت، تخلیق، محبت، خوف کو سمجھنے کی شاندار شاعرانہ کوششیں تھیں۔ ان کی زبان علامتی تھی کیونکہ وہ ایسی حقیقتوں سے نمٹ رہی تھیں جو منطق سے بالا تر تھیں۔ تو پھر مسئلہ کہاں پیدا ہوا؟ کائناتی طاقتوں کے استعاروں کو آسمان پر رہنے والے حقیقی افراد سمجھنا شروع کر دیا۔ جب سورج کے سفر کی شاعرانہ کہانی کو ایک ایسے دیوتا کی کہانی سمجھ لیا گیا جو واقعی آسمان پر رتھ چلاتا ہے۔ عجیب پن کہانی میں نہیں، اس کی لفظی تشریح میں ہے۔ جب آپ ایک بادل کو ہاتھی کی شکل میں دیکھتے ہیں تو یہ خوبصورت ہے، لیکن جب آپ اس پر بیٹھ کر سفر کرنے کی کوشش کریں تو یہ مذاکرہ خیز اور بھونڈا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب سمجھ آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک زندہ استعارہ آپ کو سوچنے اور تشریح کرنے کی دعوت دیتا ہے، جبکہ ایک مردہ استعارہ جو اب ایک اسطوری کہانی بن چکا ہے وہ آپ سے صرف اطاعت اور یقین کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس پر سوال اٹھانا گستاخی بن جاتا ہے۔ بالکل، ابہام ختم ہو جاتا ہے، پیچیدگی کو رد کر دیا جاتا ہے۔ استعارہ اب سوچ کے دروازے کھولتا نہیں بلکہ بند کر دیتا ہے۔ یہ تخیل سے اختیار کی طرف، معنی سے کنٹرول کی طرف ایک سفر ہے۔ اور یہاں تحریر ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتی ہے کہ یہ مردہ استعارے طاقتور اداروں کے لیے بہت کارآمد ہوتے ہیں۔ یہ بات مجھے تھوڑی تفصیل سے سمجھائیں۔ دیکھیں، جب تک ایک خیال لچکدار اور تشریح کے لیے کھلا ہے، اس پر کوئی ایک گروہ اپنی اجارہ داری قائم نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسے ہی ایک استعارے کو حتمی لفظی سچائی قرار دیا جاتا ہے تو پھر ایک خاص طبقہ جیسے پادری، سیاستدان یا بیوروکریٹ خود کو اس سچ کا محافظ قرار دے دیتا ہے۔ اب وہ طے کریں گے کہ اس کی صحیح تشریح کیا ہے اور غلط تشریح کیا ہے۔ اور اگر کوئی اس تشریح سے اختلاف کرے تو اسے گمراہ، جاہل یا غدار قرار دے دیا جاتا ہے، کیونکہ اب یہ صرف خیالات کا اختلاف نہیں رہا بلکہ مقدس سچائی سے انحراف بن گیا ہے۔ اس طرح یہ مردہ استعارے معاشرے میں اونچ نیچ کو صحیح ٹھہراتے ہیں، قوانین بناتے ہیں اور اختلاف رائے کو دبا دیتے ہیں۔ زندہ استعارے آپ کو آزاد کرتے ہیں، مردہ استعارے آپ کو قیدی بناتے ہیں۔ یہ تو قدیم مذاہب اور بادشاہوں کے حوالے سے سمجھ آتا ہے، لیکن تحریر کا دعویٰ ہے کہ جدید سائنسی معاشرے بھی ایسے ہی مردہ استعاروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ہم تو خود کو بہت عقلی اور منطقی سمجھتے ہیں۔ یہی تو اس تحریر کا سب سے دلچسپ اور متنازع حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرانے دیوتاؤں کو نئے دیوتاؤں سے بدل دیا ہے۔ مثال کے طور پر مارکیٹ، ہم اسے ایک آزاد، خود مختار اور تقریباً ایک قدرتی قوت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہاں، ہم خبروں میں سنتے ہیں مارکیٹ آج نروس تھی یا مارکیٹ نے اس فیصلے پر مثبت رد عمل دکھایا۔ ہم اس کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے یہ کوئی انسان ہو یا کوئی غیبی طاقت جس کے اپنے جذبات اور ارادے ہیں۔ بالکل، یہ معاشی سرگرمیوں کو بیان کرنے کے لیے ایک استعارے کے طور پر شروع ہوا تھا، لیکن اب یہ ایک دیوتا بن چکا ہے۔
اس کی پوجا کی جاتی ہے، اس کی قربانیاں دی جاتی ہیں، ملازمتیں ختم کر کے، ماحول کو نقصان پہنچا کر، اور اس کے فیصلوں پر سوال اٹھانا بے وقوفی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک کلاسک مردہ استعارہ ہے۔ اور دوسری مثال قوم کی دی گئی ہے۔ یہ تو اور بھی پیچیدہ ہے۔ کیا حب الوطنی اور ایک مردہ استعارے میں کوئی فرق ہے؟ قوم کا تصور تو لوگوں کو متحد کرنے کے لیے ضروری ہے نا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ فرق نیت اور تشریح میں ہے۔ جب قوم کا تصور ایک مشترکہ ثقافت، تاریخ اور اقدار کی علامت ہوتا ہے تو یہ ایک زندہ اور صحت مند استعارہ ہے، یہ لوگوں کو جوڑتا ہے۔ لیکن جب یہ ایک مقدس، مافوق الفطرت وجود بن جائے جس پر کوئی سوال نہ اٹھایا جا سکے، جس کے نام پر انسانی حقوق پامال کیے جائیں اور جس سے اختلاف کو غداری سمجھا جائے، تب یہ خطرناک پتھرایا ہوا استعارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح تحریر میں ترقی یعنی پروگریس کا بھی ذکر ہے۔ ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ تاریخ کا سفر آگے کی طرف ہے، چیزیں ہمیشہ بہتر ہوتی ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور کہانی ہے، ایک استعارہ ہے جو خاص طور پر 19ویں صدی میں مقبول ہوا۔ یہ خیال کہ تاریخ ایک سیدھی لکیر میں سفر کرتی ہے جو ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اس نے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ترغیب دی۔ لیکن جب یہ ایک مردہ استعارہ بن جاتا ہے تو ہم اس کے نام پر ہر چیز کو جائز سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم ثقافتوں کو تباہ کر دیتے ہیں، ماحول کو برباد کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ سب ترقی کی قیمت ہے۔ ہم یہ سوال کرنا بھول جاتے ہیں کہ کس کی ترقی اور کس قیمت پر۔ یہ تو سوچنے کا بالکل نیا زاویہ ہے۔ یعنی جدیدیت نے اساطیر کو ختم نہیں کیا، صرف ان کے نام اور شکلیں بدل دی ہیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اگر استعارے ہماری سوچ کے لیے اتنے ہی بنیادی ہیں اور ہم ان کے بغیر سوچ ہی نہیں سکتے، تو کیا ہم ہمیشہ ان لسانی جالوں میں پھنسے رہیں گے؟ تحریر کے مطابق حل استعاروں سے چھٹکارا پانا نہیں ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ حل انہیں زندہ رکھنا ہے۔ زندہ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ہم میں شعور اور آگاہی ہو۔ ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمارے گہرے ترین عقائد اور سچائیاں بھی حقیقت کو سمجھنے کی علامتی کوششیں ہیں۔ ایک صحت مند ثقافت اپنے استعاروں پر سوال اٹھانے کی اجازت دیتی ہے، ان کی نئی تشریحات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ وہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ زبان حقیقت کی طرف ایک اشارہ ہے، خود حقیقت نہیں۔ وہ نقشے کو اصل علاقہ سمجھنے کی غلطی نہیں کرتی۔ تو فلسفے کا کام، جیسا کہ تحریر میں کہا گیا، ایک طرح سے زبان کی آثار قدیمہ یعنی آرکیالوجی آف لینگویج جیسا ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے! بالکل، ایک ماہر آثار قدیمہ کی طرح فلسفی کا کام ان مردہ استعاروں کو کھود کر نکالنا ہے، ان پر جمی ہوئی مٹی کو صاف کرنا ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ سخت پتھر دراصل کبھی ایک زندہ دھڑکتا ہوا خیال تھا۔ یہ دکھانا کہ کہاں علامت نے عقیدے کی شکل اختیار کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلسفہ معنی کو تباہ نہیں کرتا جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اسے آزاد کرتا ہے۔ یہ سوچ کو اس کی کھوئی ہوئی لچک اور یقین کو عاجزی واپس لوٹاتا ہے۔ جی، جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ مارکیٹ یا قوم جیسا طاقتور تصور دراصل ایک استعارہ ہے، تو آپ اچانک اسے ایک نئی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ آپ اس کے مفروضوں پر سوال اٹھا سکتے ہیں، اس کی حدود کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے متبادل تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ فکر کو آزاد کرنے کا عمل ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اساطیر ایسی شاعری ہے جو بھول چکی ہے کہ وہ شاعری ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور جملہ ہے۔ مردہ استعارے تب حکمرانی کرتے ہیں جب معاشرہ سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور صرف اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، معنی وہاں زندہ رہتا ہے جہاں استعارہ زندہ ہوتا ہے، اور جامد عقیدہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں استعارہ مر جاتا ہے۔ سوچ کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہماری مقدس ترین سچائیاں دنیا کو سمجھنے کی تخیلاتی کوششوں کے طور پر شروع ہوئی تھیں، نہ کہ حتمی اور اٹل جوابات کے طور پر۔ یہ گفتگو یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ ایک سوچ کا آغاز ہے، اور جاتے جاتے ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، اور سوال یہ ہے، جس طرح تحریر نے مارکیٹ یا قوم جیسے جدید مردہ استعاروں کی نشاندہی کی ہے، کیا ہم اپنی ذاتی زندگیوں، اپنے کام کی جگہ یا اپنے معاشرے میں
ایسے غالب استعاروں کی نشاندہی کر سکتے ہیں جنہیں اب بحث سے بالاتر لفظی حقیقت مان لیا گیا ہے؟ وہ کون سے خیالات ہیں جن پر اب کوئی سوال نہیں اٹھاتا اور وہ ہماری سوچ کو کیسے محدود کر رہے ہیں؟ آج ہم ایک طرح سے لسانی جاسوس بننے والے ہیں۔ اچھا۔ جی، ہمارا کیس ہے 19ویں صدی کا ایک کال، ایک جملہ جو سننے میں سچ کہوں تو بڑا عجیب لگتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ دیومالا زبان کا ایک مرض ہے۔ یہ بات میکس میولر نامی ایک جرمن ماہر لسانیات نے کہی تھی۔ تو آج ہم اسی سراغ کے پیچھے جائیں گے، دیکھتے ہیں یہ ہمیں کہاں لے جاتا ہے، قدیم یونانی دیوتاؤں سے لے کر شاید آج کی اسٹاک مارکیٹ تک۔ واہ! ہمارا مشن بس یہ سمجھنا ہے کہ کیسے الفاظ، خاص طور پر استعارے، وقت کے ساتھ اپنی شکل بدلتے ہیں اور پھر ایسی کہانیاں اور عقیدے بن جاتے ہیں جو ہماری پوری دنیا کو چلاتے ہیں۔ اور یہ سفر بہت دلچسپ ہے کیونکہ میولر کا مقصد مطلب دیومالا کی توہین کرنا نہیں تھا۔ اچھا۔ جی نہیں، وہ کسی چیز کو کمتر نہیں دکھا رہے تھے، بلکہ ایک ڈاکٹر کی طرح ایک عمل کی تشخیص کر رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ کیسے ایک خوبصورت شاعرانہ خیال وقت کے ساتھ اتنا ٹھوس، اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کی اصلیت ہی بھول جاتے ہیں۔ اور یہ خیال ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ان کہانیوں کو دیکھیں، ان عقیدوں کو دیکھیں جنہیں ہم مقدس سمجھتے ہیں، اور سوال کریں کہ بھئی ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کیا یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ٹھوس تھے یا ان کی شروعات کسی استعارے یا کسی نظم سے ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ زبان کا مرض والی بات، یہ مجھے ابھی بھی تھوڑی کھٹک رہی ہے۔ جی۔ جب ہم مرض یا بیماری کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں کوئی منفی چیز آتی ہے، کوئی خرابی جسے ٹھیک کرنا ہے۔ تو کیا میولر یہ کہہ رہے تھے کہ زبان میں کوئی بنیادی خرابی ہے؟ نہیں، طبی بیماری بالکل نہیں۔ یہاں مرض کا مطلب ہے جب الفاظ اپنے اصل معنی کھو کر کچھ اور بن جائیں۔ اچھا۔ سوچیں کہ کیسے ایک خوبصورت شاعرانہ خیال وقت کے ساتھ ساتھ اپنی لچک کھو دیتا ہے اور ایک سخت عقیدے میں بدل جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کی مانوی سختی ہے۔ مانوی سختی، سیمانٹک ہارڈننگ، واہ، یہ تو بہت زبردست ترکیب ہے نا؟ زبان کا کام تو تھا حقیقت کی طرف اشارہ کرنا، لیکن اس مرض میں زبان خود حقیقت بن بیٹھتی ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ چاند کی طرف اشارہ کرتی انگلی کو ہی چاند سمجھ لیا جائے۔ بالکل، کیا خوب کہا ہے۔ دیکھیے، ابتدائی انسان جب اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، صحیح، سورج کا روز نکلنا، موسموں کا بدلنا، طوفانوں کا آنا، جی، تو ان کے پاس سائنسی زبان تو تھی نہیں، ان کی زبان شاعرانہ تھی۔ وہ فطرت کو ایسے بیان کرتے تھے جیسے وہ جاندار ہو، اس کے ارادے ہوں، اس کی اپنی کہانیاں ہوں۔ جیسے وہ کہتے تھے، سورج نے اندھیرے کو شکست دی، یا بہار نے سردی کی قید سے زمین کو آزاد کرایا۔ یہ سب خوبصورت استعارے تھے۔ اور مرض تب شروع ہوا جب ان کے بچوں نے یا ان کے بچوں کے بچوں نے ان جملوں کو لفظ ب لفظ سچ ماننا شروع کر دیا۔ بالکل وہی، جب آنے والی نسلیں یہ بھول گئیں کہ یہ تو صرف کہنے کا ایک انداز تھا، ایک شاعرانہ اظہار، تو وہ استعارے ٹھوس حقیقت بن گئے۔ تو زبان جو کبھی دنیا کو سمجھنے کا ایک آلہ تھی، وہ خود ایک نئی دنیا بنانے لگی، ایک ایسی دنیا جس میں دیوتا اور دیویاں بستے تھے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک استعارے سے پوری دیومالائی کہانی تک کا سفر، یہ ہوتا کیسے ہے؟ مطلب یہ اتنا آسان تو نہیں ہو سکتا کہ کسی نے کہا سورج ایک جنگجو ہے اور لوگوں نے فوراً اپولو دیوتا کی پوجا شروع کر دی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت سست اور تدریجی عمل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مردہ استعارہ یعنی ڈیڈ میٹافر کا تصور بہت اہم ہے۔ مردہ استعارہ؟ جی، ایک مردہ استعارہ وہ ہوتا ہے جسے ہم اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس کی اصلیت بھول جاتے ہیں، اس کی شاعرانہ روح ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کریش ہو گیا، حالانکہ وہاں کوئی گاڑیوں کی ٹکر تو نہیں ہوتی، ہم بس یہ بھول گئے کہ یہ ایک استعارہ تھا۔ کیا خوب مثال دی ہے، بالکل یہی بات ہے۔ اب ذرا قدیم دور میں چلتے ہیں۔ جی۔ جب کسی نے پہلی بار کہا ہوگا کہ سورج ایک بہادر ہیرو ہے جو روزانہ رات کے اژدہے سے لڑتا ہے اور صبح فتح یاب ہو کر واپس آتا ہے،
تو سننے والوں کو پتا تھا کہ یہ ایک تشبیہ ہے، ایک کہانی ہے، لیکن جب یہ نسل در نسل سنائی گئی تو اس کی شاعرانہ روح آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی۔ لوگ بھول گئے کہ یہ صرف سورج کے روزمرہ کے چکر کو بیان کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ اور پھر وہ ہیرو ایک حقیقی وجود بن گیا، اس کا نام رکھ دیا گیا، اس کی شکل بنا دی گئی، اس کے مندر بن گئے۔ جی ہاں، وہ استعاراتی ہیرو ایک حقیقی شمسی دیوتا بن گیا۔ اسی طرح جب صبح کی تازگی اور خوبصورتی کو ایک حسین دوشیزہ سے تشبیہ دی گئی، جو رات کے اندھیرے کے بعد امید لاتی ہے، بالکل، تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ دوشیزہ ایک دیوی بن گئی۔ اس کا نام ایوس یا آشا رکھ دیا گیا۔ تو جو کبھی فطرت کی منظر کشی تھی وہ اب دیوتاؤں کی سوانح حیات بن گئی۔ بالکل، تو دیومالا جان بوجھ کر گڑا گیا جھوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ بھولی بسری شاعری ہے۔ واو، مطلب زیوس یا اپولو جیسے عظیم دیوتا شاید ایک لسانی غلط فہمی کا نتیجہ ہیں۔ یہ تو تاریخ کو دیکھنے کا پورا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ لیکن اچھا، اگر دیومالا زبان کا ایک مرض ہے تو پھر ادب کیا ہے؟ شاعری، فکشن، یہ بھی تو استعاروں اور علامتوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ کیا وہ بھی اسی مرض کی کوئی شکل ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اگر ہم میولر کے استعارے کو ہی آگے بڑھائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادب زبان کا ایک کنٹرول شدہ مرض ہے۔ کنٹرول شدہ؟ جی، یا جان بوجھ کر اپنایا گیا مرض۔ ادیب اور شاعر جان بوجھ کر الفاظ کی علامتی طاقت سے کھیلتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ حقیقت نہیں لکھ رہے، وہ ایک خیالی دنیا بنا رہے ہیں تاکہ کسی گہری حقیقت کو بیان کر سکیں۔ تو فرق خود آگاہی کا ہوا؟ یعنی جب میں کوئی ناول پڑھتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہ کہانی سچی نہیں ہے اور میں خوشی سے اس خیالی دنیا کا حصہ بن جاتا ہوں۔ بالکل، فرق اسی جان بوجھ کر کیے گئے عمل کا ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک خطرہ ہے۔ یہ لکیر بہت باریک ہوتی ہے اور اکثر دھندلا جاتی ہے۔ کیسے؟ جب قارئین کسی علامتی کہانی سے مطلق سچائیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو ادب بھی دیومالا کی سرحدوں میں داخل ہونے لگتا ہے۔ ایک منٹ، یہاں میں تھوڑا الجھ رہا ہوں۔ جب میں کوئی فلم دیکھتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ یہ حقیقت نہیں، لیکن اس کے کردار مجھ پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ کیا یہ خود آگاہی واقعی اتنی واضح لکیر ہے؟ کیا ہم لاشعوری طور پر فلموں اور ناولوں سے بھی اپنے دیوتا نہیں بنا رہے؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہی وہ دھندلا علاقہ ہے جہاں چیزیں دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ سوچیں کہ آج کا کوئی بہت بڑا ناول جیسے ہیری پوٹر سیریز، جی، آج سے 1000 سال بعد مستقبل کی دیومالا بن سکتا ہے۔ اگر آنے والی نسلیں یہ بھول جائیں کہ یہ ایک فکشن تھا اور ہیری پوٹر، ڈمبلڈور اور وولڈیمورٹ کو اچھائی اور برائی کی حقیقی تاریخی شخصیات سمجھنے لگیں تو کیا ہوگا؟ تب جے کے رولنگ ایک پیغمبر کہلائیں گی اور ہاگورٹس ایک مقدس مقام بن جائے گا۔ یہ خیال ہی کتنا عجیب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ادب اور دیومالا کے درمیان فرق صرف وقت اور یادداشت کا ہے۔ یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں جب تک ہمیں یاد ہے کہ یہ کہانی ہے تب تک یہ ادب ہے، جب ہم بھول جاتے ہیں تو یہ دیومالا بننے کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ یہ ادب والی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن مجھے اس خیال کو اس کی منطقی انتہا تک لے جانے میں تھوڑی جھجک ہو رہی ہے۔ اگر شاعری اور کہانیاں اس مرض کی زد میں آ سکتی ہیں تو پھر ان کہانیوں کا کیا جو لوگ اپنی جان سے زیادہ مقدس سمجھتے ہیں؟ میرا مطلب مذہب ہے۔ جی، میولر کا نظریہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ اس نظریے کا سب سے حساس اور متنازع پہلو ہے۔ میولر کے مطابق یہ عمل مذہب میں اپنی انتہا پر پہنچتا ہے۔ اچھا، دیکھیں، مذہبی زبان جو ہے وہ اپنی فطرت میں ہی گہری اور استعاراتی ہوتی ہے۔ جب خدا کو روشنی، بادشاہ، باپ یا چرواہا کہا جاتا ہے تو یہ اس کی لفظی تعریفیں نہیں ہوتی۔ صحیح۔ یہ انسانی زبان کی محدودیت کا اعتراف ہے۔ ہماری زبان ایک ایسی ماورائی حقیقت کو براہ راست بیان کر ہی نہیں سکتی جو ہمارے حواس سے باہر ہو، تو ہم استعاروں کا سہارا لیتے ہیں کہ شاعرانہ حیثیت سے گرا کر ٹھوس سائنسی حقائق کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ عمل 3 سطحوں پر ہوتا ہے۔ پہلا، جب استعارے کو لفظی طور پر سچ مان لیا جائے، یعنی یہ مانا جائے کہ خدا واقعی آسمان پر ایک تخت پر بیٹھا ایک بادشاہ ہے۔ ٹھیک ہے۔
دوسرا، جب اس لفظی تشریح کو ادارہ جاتی شکل دے دی جائے، مطلب ادارے اور تنظیمیں بنا دی جائیں جو اس تشریح کی محافظ بن جائیں۔ اور تیسرا اور سب سے خطرناک مرحلہ تب آتا ہے جب اس تشریح کو قانون بنا کر زبردستی نافذ کیا جائے۔ اس مقام پر استعارہ ایک پختہ عقیدہ یا ڈوگما بن جاتا ہے۔ اچھا، شاعری نظریے میں بدل جاتی ہے اور علامت قانون کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ میولر کا نقطہ یہ تھا کہ مذاہب کی پیدائش کسی دھوکے سے نہیں ہوئی، بلکہ اس بھول جانے کے عمل سے ہوئی کہ ان کی زبان شروع میں علامتی اور شاعرانہ تھی۔ یہ خیال تو بہت گہرا ہے اور شاید کچھ لوگوں کے لیے پریشان کن بھی ہو۔ لیکن کیا یہ عمل صرف قدیم دیومالاؤں اور مذاہب تک محدود تھا یا یہ آج بھی جاری ہے؟ کیا ہمارے جدید سائنسی معاشرے بھی اپنی دیومالائیں بنا رہے ہیں؟ یہ عمل آج بھی پوری شدت سے جاری ہے۔ ہم شاید زیوس یا تھور کی پوجا نہیں کرتے، لیکن ہم نے نئے دیوتا بنا لیے ہیں۔ سچ میں؟ جی، جدید معاشرے مسلسل نئی دیومالائیں پیدا کر رہے ہیں، بس ان کے الفاظ بدل گئے ہیں۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر جب ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ مارکیٹ آج بہت نروس تھی یا مارکیٹ خود کو درست کر لے گی۔ جی، سنتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہم مارکیٹ کو ایک ایسی باشعور ہستی کے طور پر پیش کر رہے ہیں جس کے اپنے جذبات ہیں، اپنی مرضی ہے، وہ خود فیصلے کرتی ہے۔ یہ ایک جدید دیوتا ہے جسے ہم آزاد منڈی کہتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، کیا مارکیٹ خود فیصلے کرتی ہے کہنا واقعی دیومالا ہے؟ یہ تو صرف ایک شارٹ ہینڈ طریقہ ہے یہ کہنے کا کہ لاکھوں لوگوں کے اجتماعی فیصلے ایک غیر متوقع نتیجہ پیدا کرتے ہیں۔ کیا ہم یہاں زبان کو کچھ زیادہ الزام نہیں دے رہے؟ یہی تو سارا نقطہ پوشیدہ ہے۔ یہ شارٹ ہینڈ کب ایک زندہ استعارہ بن کر ہمیں کنٹرول کرنے لگتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب پالیسیاں اس بنیاد پر بننے لگیں کہ مارکیٹ کو ناراض نہیں کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک تجریدی تصور کو ایک ایسی طاقتور ہستی بنا دیا ہے جس کے آگے سر جھکانا ضروری ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے قدیم لوگ کہتے تھے کہ سمندر کے دیوتا کو ناراض نہیں کرنا۔ بالکل، آپ سمجھ گئے۔ واہ، میں نے کبھی اس طرح سوچا نہیں تھا۔ اور بھی مثالیں ہیں، جیسے سیاست میں اکثر کہا جاتا ہے تاریخ ہماری طرف ہے۔ بالکل، جیسے تاریخ کا کوئی اپنا ارادہ ہے اور اس نے ہمارا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یا ٹیکنالوجی کے بارے میں یہ مشہور خیال کہ ٹیکنالوجی ہمیں بچا لے گی۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے، بیماریوں سے، غربت سے، یہاں ٹیکنالوجی ایک جدید نجات دہندہ ہے۔ اسی طرح قوم کی ایک تقدیر ہے کا تصور بھی ایک طاقتور جدید دیومالا ہے۔ یہ صرف خالی جملے نہیں ہیں، یہ جنگوں کا جواز بنتے ہیں، معاشی پالیسیاں بناتے ہیں اور تنقیدی سوچ کو خاموش کر دیتے ہیں۔ تو بیماری ختم نہیں ہوئی، صرف اس کے نام بدل گئے ہیں۔ جی، یہ ایک پریشان کن خیال ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ زبان کا ایک نقص ہے تو انسان بار بار اس میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ آخر اس کی کوئی گہری وجہ تو ہوگی۔ اس کی وجہ بہت گہری نفسیاتی ضروریات ہیں۔ دیکھیں، انسان اپنی فطرت میں معنی تلاش کرنے والا وجود ہے۔ صحیح۔ ہم درستگی پر معنی کو ترجیح دیتے ہیں، پیچیدگی پر ہم آہنگی کو پسند کرتے ہیں اور اعداد و شمار پر کہانیوں کو فوقیت دیتے ہیں۔ ایک خالص لفظی سائنسی زبان شاید ہمیں یہ تو بتا سکتی ہے کہ کائنات کیسے کام کرتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ کیوں کرتی ہے یا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو علامتی زبان یعنی کہانیاں اور دیومالائیں اس خلا کو پر کرتی ہیں، چاہے انہیں غلط سمجھنے کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل، وجودی سوالات کا جواب خالص منطق نہیں دے سکتی۔ میں کون ہوں؟ میرا مقصد کیا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان سوالات کے جواب کے لیے ہمیں کہانیوں کی، استعاروں کی، علامتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو دیومالا اس لیے قائم رہتی ہے کہ خالص عقلیت انسانی روح کی پیاس بجھانے کے لیے ناکافی ہے۔ جی، ہم ایک بے معنی کائنات میں بامعنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور دیومالائیں ہمیں وہ معنی فراہم کرتی ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیا دیومالا انسانی سوچ کی ایک خامی ہے جس سے ہمیں چھٹکارا پا لینا چاہیے؟ کیا ہمیں ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھنا چاہیے جو صرف لفظی حقائق اور سائنسی ڈیٹا پر مبنی ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دیومالا کو مرض کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ اچھا؟ کچھ بیماریاں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، بلکہ شاید ضروری بھی۔ یہاں جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیومالا اور علامتی سوچ ہی تو فن، یکجہتی
امید اور اخلاقی تخیل کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ یہی کہانیاں ہمیں بہتر انسان بننے، قربانی دینے اور خود سے بڑی کسی چیز کا حصہ بننے کی ترغیب دیتی ہیں۔ تو اصل خطرہ دیومالا بنانے میں نہیں بلکہ یہ بھول جانے میں ہے کہ ہم دیومالا بنا رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اصل خطرہ تب ہے جب زبان ہم پر حکومت کرنے لگتی ہے، بجائے اس کے کہ ہماری خدمت کرے۔ جب ہمارے بنائے ہوئے استارے ہمارے آقا بن جاتے ہیں اور ہم ان کے غلام۔ اور ہم ان پر سوال اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ جی، جب ہم ان کی پوجا کرنے لگتے ہیں اور ان لوگوں کو سزا دینے لگتے ہیں جو ان پر سوال اٹھاتے ہیں۔ تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اگر اسے ختم نہیں کرنا تو اس کے ساتھ رہا کیسے جائے؟ اس کا علاج خاتمہ نہیں بلکہ آگاہی ہے، شعور ہے۔ فلسفہ، لسانیات اور تنقیدی سوچ ایک طرح کی لسانی تھیراپی کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ مینو حقیقت نہیں ہے، نقشہ علاقہ نہیں ہے اور الفاظ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے ہی یہ نقشے بنائے ہیں۔ بالکل، جب ہم اپنے طاقتور ترین نظریات کی جڑوں کو ان کی لسانی اور استعاراتی ابتدا تک کھوجتے ہیں تو ہماری سوچ میں لچک، عاجزی اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ حقیقت کو دیکھنے کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ اگر میں ساری گفتگو کا خلاصہ کروں تو میکس میولر کا یہ قول دیومالا زبان کا ایک مرض ہے۔ دراصل دیومالا ادب یا مذہب کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ بھول جانے کے عمل کے خلاف ایک انتباہ ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے سب سے طاقتور نظریات کی ابتدا استعارے، شاعری اور انسانی تخیل سے ہوئی تھی، تو وہی نظریات سخت، آمرانہ اور بعض اوقات خطرناک ہو جاتے ہیں۔ بالکل درست۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم ان نظریات کی علامتی اصلیت کو یاد رکھتے ہیں تو وہ اپنی گہرائی، خوبصورتی اور وسعت دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ پھر سے لچکدار اور زندہ ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ زبان دنیا تخلیق کرتی ہے، یہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن جب اس کی تخلیقات کو حتمی اور مطلقہ حقیقت سمجھ لیا جائے تو دیومالا حکمت کے بجائے وہم بن جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اصل کام زبان کو خاموش کرانا نہیں بلکہ اسے زیادہ غور سے سننا ہے۔ یہ سمجھنا کہ الفاظ کیسے ہمارے خیالات، ہمارے معاشرے اور ہماری حقیقت کو تشکیل دے رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کے اس تیز رفتار، معلومات سے بھری دنیا میں اپنی زندگیوں کو شکل دینے والی زبان، چاہے وہ سیاست کی زبان ہو، اشتہار کی یا ٹیکنالوجی کی، زیادہ غور سے سننے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آج کی گفتگو کا آغاز ایک ایسی تصویر سے کرتے ہیں جو پہلی نظر میں شاید تھوڑی عجیب لگے۔ تصور کریں قدیم مصر کی ایک دیوی، لیکن اس کا سر انسان کا نہیں بلکہ ایک مینڈک کا ہے۔ جی۔ یہ دیوی ہے حقت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیدائش، زندگی اور زرخیزی جیسی اہم چیزوں کی دیوی کے لیے مینڈک کا سر ہی کیوں چنا گیا؟ صحیح۔ کوئی عقاب یا شیر جیسا طاقتور جانور کیوں نہیں، ہے نا؟ بالکل، یہی سوال آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ اور یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ حقت دیوی صرف ایک عجیب و غریب تصور نہیں ہے، یہ دراصل قدیم مصری تہذیب کی گہری سوچ اور ان کی منطق کو سمجھنے کی ایک کھڑکی ہے۔ اچھا۔ وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ قدیم لوگ فطرت کو ایک کھلی کتاب کی طرح پڑھتے تھے، مطلب ہر جانور، ہر پودا اور ہر قدرتی عمل ایک علامت تھا، ایک پیغام تھا۔ تو آج ہم اسی علامتی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ انتخاب محض اتفاق نہیں تھا۔ جی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے گہرا مشاہدہ، حیاتیاتی سمجھ اور ایک پورا کائناتی فلسفہ چھپا ہوا تھا۔ تو چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک عام سا نظر آنے والا مینڈک زندگی اور تخلیق کی مقدس علامت کیسے بن گیا۔ بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم یہاں صرف ایک پرانی کہانی نہیں سن رہے، بلکہ ہم سوچنے کے ایک بالکل مختلف انداز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ایسا نظام جہاں سائنس، مذہب اور شاعری سب آپس میں گھل مل جاتے ہیں۔ چلیں سب سے بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ قدیم معاشروں میں بچے کی پیدائش کی اہمیت کیا تھی؟ آج ہمارے لیے یہ ایک طبی عمل ہے، لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا۔ اس وقت بچے کی پیدائش زندگی اور موت کا کھیل تھا۔ اوہ! ماں اور بچے دونوں کی جان کو شدید خطرہ ہوتا تھا۔
بچوں کی شرح موت اتنی زیادہ تھی کہ ہر کامیاب پیدائش ایک معجزے سے کم نہیں تھی۔ یعنی یہ صرف ایک خاندان کا معاملہ نہیں تھا؟ نہیں، یہ پورے قبیلے یا معاشرے کی بقا کا سوال تھا۔ ہر نیا بچہ مستقبل کی ضمانت تھا، اس لیے اس پورے عمل کو شدید خوف، امید اور پراسراریت نے گھیرا ہوا تھا۔ تو یہ سمجھنا آسان ہے کہ اس خوف اور غیر یقینی کی صورتحال میں لوگوں کو کسی مافوق الفطرت سہارے کی ضرورت محسوس ہوتی ہوگی۔ کیا حقت کا کردار ایک قسم کی الہی دائی یا محافظ کا تھا؟ جی، ایک سطح پر تو بالکل یہی تھا۔ اسے حاملہ خواتین، دائیوں اور نوزائیدہ بچوں کی محافظ سمجھا جاتا تھا۔ مندروں کی دیواروں پر ایسی تصاویر ملتی ہیں جہاں حقت پیدائش کے عمل میں مدد کر رہی ہے۔ اچھا، یعنی باقاعدہ تصویری ثبوت موجود ہے؟ جی ہاں، لوگ اس کی تصویر والے تعویذ پہنتے تھے تاکہ زچگی کا عمل آسان ہو اور بچہ صحت مند پیدا ہو۔ لیکن اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حقت کا کردار صرف اس جسمانی پیدائش تک محدود نہیں تھا۔ اچھا، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو دیکھیں، قدیم مصری سوچ میں پیدائش کا تصور بہت وسیع تھا۔ وہ ہر روز سورج کو مشرق سے دوبارہ جنم لیتے دیکھتے تھے۔ صحیح۔ وہ ہر سال دریائے نیل کو سوکھی زمین کو دوبارہ زندگی بخشتے دیکھتے تھے۔ ان کے لیے کائنات خود ایک مسلسل پیدائشی عمل سے گزر رہی تھی۔ یعنی تجدید کا عمل۔ بالکل۔ تو ہتھورت صرف ایک بچے کی پیدائش کی دیوی نہیں تھی، بلکہ وہ اس بڑے کائناتی اصول یعنی تجدید اور دوبارہ جنم لینے کے عمل کی بھی نمائندہ تھی۔ واہ، یعنی وہ زندگی کے چھوٹے دائرے، بچے کی پیدائش، اور کائنات کے بڑے دائرے یعنی دنیا کی تخلیق، دونوں کو جوڑتی تھی۔ بالکل، وہ ان دونوں کے سنگم پر کھڑی تھی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، لیکن پھر وہی سوال، اس سب کے لیے ایک مینڈک ہی کیوں؟ یہ انتخاب اب بھی تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ اب ہم اصل نقطے پر آ رہے ہیں۔ یہ انتخاب عجیب اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہم اپنی جدید آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ قدیم مصریوں کے لیے یہ دنیا کا سب سے منطقی انتخاب تھا، اور اس کی وجہ ان کا اپنی دنیا کا گہرا اور مسلسل مشاہدہ تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر سال جب دریائے نیل میں سیلاب آتا اور پانی اترتا تو کیا ہوتا تھا؟ تو جو زمین کچھ دن پہلے تک خشک اور بے جان تھی، وہ اچانک ہزاروں لاکھوں چھوٹے مینڈکوں سے بھر جاتی تھی۔ یعنی یہ ایسا تھا جیسے زندگی خود کیچڑ اور پانی سے پھوٹ پڑی ہو۔ بالکل، آپ تصور کریں، ایک بنجر منظر چند ہی دنوں میں زندہ مخلوقات کی آوازوں اور حرکت سے گونج اٹھتا ہے۔ زندگی کا یہ دھماکہ خیز ظہور، یہ کثرت، یہ فراوانی، اس سے زیادہ طاقتور زرخیزی کی علامت اور کیا ہو سکتی تھی؟ یہی بات ہے۔ مینڈک اس بات کا زندہ ثبوت تھے کہ پانی اور کیچڑ سے زندگی پیدا ہوتی ہے۔ وہ صرف ایک جانور نہیں تھے، وہ زندگی کی واپسی کا اعلان تھے۔ اچھا، تو نیل کا سیلاب اور مینڈکوں کی کثرت کا تعلق تو سمجھ میں آتا ہے، یہ ایک طاقتور ماحولیاتی علامت ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ کیا صرف یہی وجہ تھی؟ مطلب کیا خود مینڈک کی شکل و صورت میں بھی کوئی خاص بات تھی جس نے اس تعلق کو مضبوط کیا ہو؟ آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا ہے۔ قدیم علامتی سوچ صرف یہ نہیں دیکھتی تھی کہ کوئی جانور کیا کرتا ہے، بلکہ یہ بھی کہ وہ کیسا دکھتا ہے۔ اچھا؟ مینڈک کی جسمانی ساخت میں دو چیزیں بہت اہم تھیں، ایک اس کا پھولا ہوا پیٹ اور دوسرا اس کا سانس لیتے یا آواز نکالتے وقت پھولتا ہوا گلا۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے پھولے ہوئے پیٹ کو؟ جی ہاں، اساطیر تخیل میں مینڈک کا پھولا ہوا پیٹ حمل سے واضح مشابہت رکھتا تھا۔ یہ زندگی کو اپنے اندر پالنے کی علامت تھی۔ حیران کن ہے۔ اور جب وہ سانس لیتا تو اس کا پورا جسم پھیلتا اور سکڑتا تھا، جو پیدائش کے عمل کے لیے جسم کے کھلنے اور تیار ہونے کا اشارہ دیتا تھا۔ یعنی ایک طرح کا بصری استعارہ؟ جی، اس کی پوری جسمانی بناوٹ، اس کی مدرا، کھلے پن اور آسانی سے گزر جانے کی عکاسی کرتی۔ اس طرح مینڈک کی اناٹمی خود ایک بصری استعارہ بن گئی، آسان اور محفوظ پیدائش کا استعارہ۔ یہ تو حیران کن ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مینڈک کے پھولے ہوئے پیٹ کا تعلق حمل سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ اب یہ تصویر زیادہ منطقی لگ رہی ہے۔ جی، لیکن یہ معنی پیدا کیسے ہوئے؟ کیا کسی نے ایک دن بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ آج سے مینڈک کا مطلب زرخیزی ہوگا؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اساطیر یا افسانے من گڑت کہانیاں نہیں ہوتی، وہ نسل در نسل کیے جانے والے منظم مشاہدے کا نچوڑ ہوتی ہیں۔ ایک طرح کی ابتدائی سائنس؟ آپ کہہ سکتے ہیں،
انہوں نے 3 چیزیں دیکھیں۔ اول، مینڈک پانی کے باضابطے ہیں، یعنی پانی زندگی کی شرط ہے۔ دوم، وہ ناقابل یقین تعداد میں افزائش نسل کرتے ہیں جو کثرت کی علامت ہے۔ اور تیسری؟ اور سوم، ان کی جسمانی شکل خود حمل اور پیدائش کے عمل کی عکاسی کرتی ہے۔ ان تینوں مشاہدات کو جب ہزاروں سال تک دہرایا گیا تو وہ ایک گہرا ثقافتی سچ میں بدل گئے۔ اور اس سچ کو ایک شکل دینے کے لیے حقیقت دیوی کا تصور پیدا ہوا۔ بالکل، تو حقیقت تو ہم پرستی نہیں بلکہ زندہ تجربے کا ایک نظریاتی خلاصہ ہے۔ یہ سب نظریاتی باتیں تو بہت دلچسپ ہیں، لیکن کیا ایک عام مصری عورت اپنی روزمرہ کی زندگی میں واقعی ان چیزوں کے بارے میں سوچتی تھی، یا یہ صرف پنڈتوں اور عالموں کی باتیں تھیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ نہیں، یہ صرف عالموں کی باتیں نہیں تھیں۔ حقیقت کا تعلق عام لوگوں کی زندگی سے بہت گہرا تھا۔ آثار قدیمہ سے ہمیں مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے تعویذ ملے ہیں جن پر مینڈک یا حقیقت کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اچھا، یعنی یہ تعویذ عام استعمال میں تھے؟ جی، یہ تعویذ حملہ عورتیں پہنتی تھیں یا اپنے بستر کے پاس رکھتی تھیں۔ دائیوں کے پاس ہاتھی دانت کے بنے ہوئے جادوئی عصا ہوتے تھے جن پر حقت سمیت دیگر محافظ دیوتاؤں کی تصویریں کھدی ہوتی تھیں۔ تو یہ ایک طرح کی روحانی دوا تھی؟ بالکل، ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں اینٹی بائیوٹکس نہیں ہیں، جہاں سرجری کا کوئی تصور نہیں، جہاں انفیکشن کا مطلب موت ہے۔ ایسی دنیا میں یقین کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ ماننا کہ ایک طاقتور دیوی آپ کی حفاظت کر رہی ہے، خوف اور اضطراب کو کم کرتا تھا، اور ہم آج جانتے ہیں کہ ذہنی سکون کا جسمانی صحت پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ یہ بات مجھے یاد دلاتی ہے کہ آج بھی ہماری ثقافتوں میں بہت سی ایسی رسومات ہیں، جیسے نظر کا ٹیکا لگانا یا مخصوص دعائیں پڑھنا، صحیح، جن کی سائنسی وضاحت شاید نہ ہو، لیکن وہ ہمیں ایک طرح کا نفسیاتی سکون اور قابو کا احساس دیتی ہیں۔ آپ نے اس کا موازنہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ یہ انسانی نفسیات کی بنیادی ضرورت ہے کہ وہ غیر یقینی صورتحال میں معنی اور تحفظ تلاش کرے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیا یہ تعلق صرف مصر تک ہی محدود تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قدیم میسوپوٹیمیا، یونان، حتیٰ کہ وسطی امریکہ کی تہذیبوں میں بھی مینڈک یا ٹوڈ کو بارش، پانی اور زرخیزی سے جوڑا جاتا رہا ہے۔ واو! یعنی یہ ایک عالمی تصور تھا۔ جی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی الگ تھلگ مصری خیال نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مشترکہ انسانی مشاہدہ تھا جو مختلف ثقافتوں میں اپنے اپنے انداز سے ظاہر ہوا۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ جب ہم آج 21ویں صدی میں مینڈک کے سر والی دیوی کے بارے میں سنتے ہیں تو اسے ایک قدیم اور توہم پرستانہ سوچ سمجھ کر مسترد کر دینا بہت آسان ہے۔ جدید ذہن کے لیے یہ غیر منطقی لگتا ہے۔ بالکل۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ توہم پرستی کیوں لگتی ہے، لیکن اگر ہم توہم پرستی کی تعریف بدل دیں اور اسے علامتی سوچ کہیں تو شاید اس کا مطلب بدل جائے۔ اچھا۔ قدیم اساطیر کا مقصد یہ بتانا نہیں تھا کہ کوئی عمل سائنسی طور پر کیسے ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ اس عمل کے معنی کیا ہیں۔ یعنی کیسے کے بجائے کیا پر زور تھا۔ بالکل، سائنس پوچھتی ہے حیاتیاتی طور پر پیدائش کیسے ہوتی ہے، اساطیر پوچھتے ہیں پیدائش کا تجربہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ امید، تسلسل، خطرے اور معجزے کا تجربہ ہے، اور مینڈک کی سر والی دیوی ان تمام احساسات کا مجموعہ تھی۔ جی، وہ کوئی حیاتیاتی دعویٰ نہیں بلکہ ان تمام احساسات اور مشاہدات کا ایک علامتی مجموعہ ہے۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جو استعاروں میں بات کرتی ہے، لفظی حقائق میں نہیں۔ یعنی یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ سائنس کو نہیں جانتے تھے، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ان کی دنیا کو سمجھنے کی زبان ہی مختلف تھی۔ وہ فطرت میں کہانی اور معنی پڑھتے تھے جبکہ ہم فارمولے اور ڈیٹا پڑھتے ہیں۔ جی، اور دونوں کا اپنا اپنا مقصد ہے۔ ایک کا مقصد وضاحت کرنا ہے، دوسرے کا مقصد معنی دینا ہے۔ حقیقت کو سمجھنا ہمیں ماضی کی طرف واپس نہیں لے جاتا، بلکہ یہ ہمیں انسانی ذہن کی وسعت دکھاتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ زندگی کے سب سے بڑے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے جو باتیں ابھر کر سامنے آئی ہیں وہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قدیم مصریوں کے لیے فطرت ایک کوڈڈ زبان کی طرح تھی، اور مینڈک اس زبان کا ایک اہم لفظ تھا جو زندگی، پانی اور کثرت کی کہانی سناتا تھا۔ دوسری اہم بات یہ کہ یہ علامت صرف خیالی نہیں تھی، بلکہ مینڈک کی جسمانی ساخت، اس کا پھولا ہوا پیٹ اور پھیلتا ہوا جسم خود پیدائش کے عمل کا ایک بصری استعارہ بن گیا جو اسے مزید طاقتور بناتا تھا۔
اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات یہ کہ یہ صرف ایک دلچسپ کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ قدیم طب، نفسیات اور سماجی زندگی کا ایک عملی حصہ تھی جو لوگوں کو زندگی کے سب سے مشکل لمحات میں امید اور حوصلہ دیتی تھی۔ صحیح کہا۔ یہ غیر معقولیت کا ثبوت نہیں بلکہ علامتی ذہانت کا ثبوت ہے۔ بالکل، حقیقت کو سمجھنے میں ہم دراصل یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان نے ہمیشہ خود زندگی کو کیسے سمجھا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر قدیم لوگ فطری دنیا میں اس طرح کے گہرے معنی اور علامتیں پڑھ سکتے تھے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آج ہم اپنی جدید دنیا میں، اپنی ٹیکنالوجی میں، اپنے شہروں کی ساخت میں یا اپنی معاشی منڈیوں کے اتار چڑھاؤ میں لاشعوری طور پر ایسی ہی نئی علامتیں پڑھ رہے ہوں جن کا ہمیں ابھی تک شعوری طور پر احساس تک نہیں؟ یعنی وہ کون سی جدید دیویاں ہیں جن کی ہم لاشعوری طور پر پوجا کرتے ہیں؟ جی، یہی سوال ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ جو اساطیر ہیں یعنی متس، یہ کیا محض پرانے وقتوں کی توہم پرستی ہیں؟ ہم اکثر یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم آج کے ڈیجیٹل دور کے لوگ ہیں جو صرف حقائق پر، ڈیٹا پر اور عقلی تجزیے کی بنیاد پر جیتے ہیں۔ صحیح۔ دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو ہر چیز گوگل کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ آج ہم جن نوٹس اور ذرائع پر بات کر رہے ہیں وہ دا میتھک مائنڈ ان دا ڈیجیٹل ایج سے لیے گئے ہیں، اور وہ اس خیال کو ایک بہت بڑا چیلنج دیتے ہیں۔ ان کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اساطیری سوچ انسانی شعور سے کبھی ختم ہی نہیں ہوئی، بلکہ اس نے صرف اپنا لباس بدلا ہے۔ اور اصل میں ہم جس چیز کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ شاید ہم نے متھ یا اساطیر کو ہمیشہ غلط سمجھا ہے۔ اچھا؟ ہاں، ہم اسے سچ اور جھوٹ کے پیمانے پر تولتے ہیں، جبکہ یہ مواد کہہ رہا ہے کہ یہ پیمانہ ہی غلط ہے۔ یہ کہانیاں جھوٹی یا سچی ہونے کے لیے نہیں بنائی گئی تھیں، ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا خیال تو یہی ہوتا ہے کہ قدیم انسان شاید ذہانت میں ہم سے کم تھے، اسی لیے وہ ہر چیز کو دیوتاؤں اور روحوں سے جوڑ دیتے تھے۔ بالکل، یہی عام تاثر ہے، لیکن مواد کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ان کے پاس ہماری طرح سائنسی آلات اور ڈیٹا ماڈلز نہیں تھے، مگر ان کا ذہن اتنا ہی پیچیدہ تھا۔ اچھا۔ دیکھیں، یہ سوچ کا کوئی کمتر درجہ نہیں تھا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جب ایک قدیم انسان آسمان میں بجلی چمکتے دیکھتا تھا تو اس کے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ یہ ایٹماسفیرک الیکٹروسٹیٹک ڈسچارج ہے۔ ظاہر ہے۔ اس کے لیے یہ ایک زبردست، خوفناک اور ناقابل فہم طاقت تھی۔ تو اس افراتفری کو سمجھنے اور اسے قابل برداشت بنانے کے لیے اس کا ذہن ایک کہانی بناتا تھا کہ شاید کوئی دیوتا غصے میں ہے۔ بالکل، یہ کہانی اسے ایک منظم حقیقت دیتی تھی۔ تو اساطیر دراصل افراتفری کو ایک بامعنی کہانی میں بدلنے کی ایک نفسیاتی حکمت عملی تھی۔ یعنی یہ ایک طرح کا مینٹل سروائیول کٹ تھا۔ ہاں، کہہ سکتی ہیں۔ جب آپ کے پاس حقائق نہ ہوں تو آپ معنی پیدا کر لیتے ہیں، اور مواد یہ کہتا ہے کہ یہ علامتی سوچ آج بھی ہمارے اندر زندہ ہے۔ اور خاص طور پر ان لمحوں میں جب صرف حقائق ہماری جذباتی یا اخلاقی ضروریات پوری کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ ضرور۔ جب کوئی بڑا بحران آتا ہے، جیسے کوئی بیماری، جنگ یا معاشی تباہی، تو آپ دیکھیں گے کہ صرف اعداد و شمار لوگوں کو تسلی نہیں دیتے۔ صحیح۔ وہ ایک کہانی چاہتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سب کا مطلب کیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا ہیرو کون بنے گا۔ ہم فوراً کہانیوں اور علامتوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ علامتی سوچ آج بھی زندہ ہے تو یہ نظر کہاں آتی ہے؟ قدیم زمانے میں تو کہانیاں تھیں، مذہبی رسومات تھیں، آج ہمارے پاس کیا ہے؟ اور یہیں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مواد کہتا ہے کہ یہ سوچ ہمارے اسمارٹ فونز میں چھپی ہوئی ہے۔ ہاں، ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، مگر ذہن کا آپریٹنگ سسٹم وہی ہے۔ جہاں قدیم معاشروں میں مقدس قصے اور رسومات تھیں، وہیں آج ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا ہے، ڈیجیٹل بیانیے ہیں، بصری علامتیں ہیں۔ اور مواد میں ایموجیز کی مثال دی گئی ہے۔ سچ کہوں تو جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ کیوں؟ کیا یہ تھوڑی عجیب بات نہیں کہ ہم ہزاروں سال پرانی اساطیری سوچ کا موازنہ ایک ہنستے ہوئے چہرے کی تصویر سے کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی چھلانگ ہے۔ یہ پہلی نظر میں عجیب لگتا ہے، لیکن اگر آپ گہرائی میں جائیں تو ان کا کام ایک ہی ہے۔
قدیم علامت ایک پیچیدہ خیال جیسے زرخیزی کو ایک چھوٹی سی مورتی میں سمیٹ دیتی تھی۔ ٹھیک۔ آج ایک دل والا ایموجی محبت، تشکر، ہمدردی، اپنائیت، ان جیسے کئی جذباتی تصورات کو ایک لمحے میں بیان کر دیتا ہے۔ صحیح۔ یہ معنی کو سکیڑنے کا، اسے کمپریس کرنے کا وہی عمل ہے۔ یہ تیز ہے، جذباتی طور پر مؤثر ہے، اور کبھی کبھی تو الفاظ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور یہی بات سٹیکرز اور ڈیجیٹل تحائف پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ یہ صرف تصویریں نہیں، یہ ہماری سماجی رسومات کا ڈیجیٹل متبادل بن گئی ہیں۔ بالکل۔ اور وائرل ہونے والی کہانیاں، یہ تو جیسے الاؤ کے گرد بیٹھ کر سنائی جانے والی زبانی روایات کی جدید شکل ہے۔ بالکل۔ ایک وائرل کہانی، چاہے وہ سچی ہو یا جھوٹی، اس لیے نہیں پھیلتی کہ اس کی تصدیق ہو چکی ہے، بلکہ اس لیے پھیلتی ہے کہ وہ کسی اجتماعی خوف، امید یا غصے کو چھوتی ہے۔ تو الیکٹرانک میڈیا نے اساطیر کو ختم نہیں کیا، بلکہ اسے پھیلنے کے لیے ایک نیا اور کہیں زیادہ طاقتور میدان فراہم کر دیا ہے۔ جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو ایک جملے نے مجھے روک دیا۔ یہ یووال نو ہراری جیسے مورخین سے منسوب ہے کہ دنیا ایٹم سے نہیں، کہانیوں سے بنی ہے۔ یہ سننے میں تو بہت شاعرانہ لگتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایٹم تو ایک ٹھوس حقیقت ہے نا؟ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ دیکھیے، ایٹم طبعی حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ میز، یہ کرسی، یہ ہوا، سب ایٹم سے بنے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جو چیزیں انسانی معاشرے کو چلاتی ہیں وہ کہانیوں سے بنی ہے۔ مثال کے طور پر پیسہ۔ پیسہ؟ وہ کیسے؟ 1000 روپے کا نوٹ کاغذ اور سیاہی کے ایٹموں سے بنا ہے، جن کی اپنی کوئی قیمت نہیں، لیکن ہم سب ایک مشترکہ کہانی پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کاغذ قیمتی ہے اور اس سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ واہ، یہ یقین نہیں اس کی قیمت ہے۔ پیسہ ایک اجتماعی اساطیر ہے۔ اور یہی منطق قوموں، قوانین اور انسانی حقوق پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ یہ کوئی ٹھوس چیزیں نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ پاکستان یا ہندوستان کوئی طبعی حقیقت نہیں، یہ ایک تصور ہے، ایک کہانی ہے جس پر کروڑوں لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ بالکل۔ انسانی حقوق کوئی حیاتیاتی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک اخلاقی کہانی ہے جسے ہم نے اجتماعی طور پر قبول کیا ہے۔ یہ سب جدید دور کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور اساطیر ہیں۔ تو سائنس حقیقت کو بیان کر سکتی ہے، لیکن یہ کہانیاں ہیں جو اس حقیقت کو منظم کرتی ہیں اور اسے معنی دیتی ہیں۔ تو یہاں ایک ستم ظریفی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ انٹرنیٹ اور معلومات کے اس دور نے ان کہانیوں اور اساطیر کو کمزور کر دیا ہوگا، کیونکہ اب تو ہر کوئی حقائق کی تصدیق کر سکتا ہے۔ ہاں، منطقی طور پر تو یہی لگتا ہے۔ لیکن ہمارے مواد کے مطابق ہوا اس کے بالکل برعکس۔ ڈیجیٹل دور نے پچھلے تمام ادوار سے زیادہ اساطیر کو جنم دیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے آگ بجھانے کے لیے اس پر پیٹرول ڈال دیا ہو۔ سازشی نظریات، وائرل افواہیں، نظریاتی کہانیاں، یہ سب اب بے مثال رفتار سے پھیلتی ہیں۔ پہلے ایک کہانی کو پھیلنے میں صدیاں لگتی تھی، اب چند گھنٹے لگتے ہیں۔ مواد میں کووڈ-19 کی وبا کو ایک بہترین کیس سٹڈی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس وقت ہم سب نے دیکھا، معلومات کا ایک سیلاب تھا، اور اس میں ہر کوئی اپنے لیے ایک کہانی تلاش کر رہا تھا جو اس کے خوف کو کم کر سکے۔ اور وہاں کیا ہوا؟ یہ محض جہالت کا معاملہ نہیں تھا، یہ اساطیری ذہن کا کام تھا۔ اچھا۔ ایک طرف ایسی کہانیاں تھیں جنہیں فوراً سازشی نظریہ قرار دے دیا گیا، جیسے یہ وائرس ایک لیب میں بنایا گیا تھا۔ دوسری طرف ایسے بیانیے تھے جنہیں فوری طور پر قبول کر لیا گیا، حالانکہ وہ بھی اتنے ہی غیر مصدقہ تھے۔ دونوں طرف لوگ ثبوت سے زیادہ اس کہانی پر یقین کر رہے تھے جو ان کے پہلے سے موجود نظریات، سیاسی وفاداری یا جذباتی ضرورت سے مطابقت رکھتی تھی۔ یعنی ایک کہانی نے لوگوں کو ایک نظر نہ آنے والا ویلن دے دیا، سازش کرنے والے، اور دوسری کہانی نے انہیں ہیرو بننے کا موقع دیا، جیسے گھر رہ کر جانے بچانے والے۔ دونوں صورتوں میں ذہن کو ایک سادہ اور تسلی بخش بیانیہ مل گیا۔ بالکل، جبکہ حقیقت کئی زیادہ پیچیدہ اور غیر یقینی تھی۔ اساطیری ذہن تصدیق اور ثبوت پر معنی، ہم آہنگی اور جذباتی تسکین کو ترجیح دیتا ہے۔ تو ایک منٹ، اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی ذہن سچائی کی تلاش کے لیے بنا ہی نہیں ہے؟ یہ تو بہت مایوس کن بات لگتی ہے۔
مایوس کن نہیں، لیکن یہ ہمیں اپنی فطرت کے بارے میں کچھ اہم بتاتا ہے۔ مواد یہ کہتا ہے کہ انسانی ذہن بنیادی طور پر سچائی تلاش کرنے والی مشین نہیں، بلکہ معنی بنانے والا ایک عضو ہے۔ معنی بنانے والا عضو؟ ہاں، اس کی پہلی ترجیح زندہ رہنا اور دنیا کو قابل فہم بنانا ہے، چاہے وہ سمجھ ادھوری ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو فرانسس بیکن کی صدیوں پرانی بات یاد دلاتا ہے کہ جھوٹ بولنا ایک تخلیقی عمل ہے۔ بالکل، کیونکہ جھوٹ بولنے یا کہانی گھڑنے کے لیے آپ کو ایک بیانیہ بنانا پڑتا ہے، آپ کو کردار، محرکات اور ایک پلاٹ بنانا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اس کے برعکس سچائی اکثر بکھری ہوئی، پیچیدہ، نامکمل اور جذباتی طور پر غیر تسلی بخش ہوتی ہے۔ تو اساطیر کامیاب ہی اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ واضح ہیرو اور ویلن فراہم کرتی ہیں۔ بالکل، اخلاقی یقین دیتی ہیں، ابہام کو کم کرتی ہیں اور ایک جذباتی تسکین دیتی ہیں۔ ذہن اکثر دریافت شدہ حقیقت پر خود بنائی گئی معنی کو ترجیح دیتا ہے کیونکہ وہ زیادہ آرام دہ ہوتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اساطیر سچائی کا الٹ ہیں؟ کیا یہ سائنس کے مخالف ہیں؟ یہیں پر جدید سوچ اکثر غلطی کرتی ہے۔ اچھا۔ مواد یہ واضح کرتا ہے کہ اساطیر سائنس کا مقابلہ نہیں کرتی، یہ ایک بالکل مختلف سطح پر ایک مختلف سوال کا جواب دیتی ہیں۔ اس کو تھوڑا اور واضح کریں۔ دیکھیں، سائنس پوچھتی ہے بارش کیسے ہوتی ہے اور جواب دیتی ہے پانی کے بخارات کے ٹھنڈا ہونے سے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ اساطیر پوچھتی ہیں اس بارش کا میرے لیے کیا مطلب ہے اور جواب دیتی ہیں یہ دیوتاؤں کی نعمت ہے یا آسمان کا غصہ ہے۔ اوہ، ایک کیسے کا جواب ہے، دوسرا کیا مطلب ہے کا۔ بالکل۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اساطیر کو لفظی سائنس سمجھنے لگتے ہیں یا سائنس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں زندگی کا مطلب بتائے گی۔ مواد میں اجمل صدیقی کا ایک حوالہ ہے جو کہتا ہے کہ اساطیر ہمارے لاشعور یعنی انکانشس مائنڈ کا اظہار ہے۔ ہاں، یہ وہاں سے ابھرتی ہیں جہاں اضطراب، خواہش یا خوف ہمارے عقلی کنٹرول سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اجتماعی خوابوں کی طرح ہے۔ یہ ایک بہترین تشریح ہے۔ اساطیر ہماری نفسیات کا نقشہ ہے، قدیم دیوتاؤں سے لے کر آج کے پراسرار الگورتھم تک۔ الگورتھم، یہ والی بات بہت دلچسپ ہے۔ ضرور، جس طرح قدیم انسان آسمانی بجلی سے ڈر کر اسے ایک نادیدہ، طاقتور اور ناراض دیوتا کی علامت سمجھتا تھا جو اس کی قسمت کا فیصلہ کر رہا ہے، اسی طرح آج کا انسان سوشل میڈیا کے الگورتھم کو دیکھتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ کب ہمیں اوپر اٹھا دے گا اور کب ہمیں نظروں سے اوجھل کر دے گا۔ یہ تو واقعی ایک پراسرار نادیدہ طاقت ہے نا؟ اور یہ ہماری زندگیوں کو کنٹرول کر رہی ہے۔ ہم اس کے بارے میں بھی کہانیاں بناتے ہیں، اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہی اساطیری سوچ ہے، صرف ایک نئے ڈیجیٹل دیوتا کے روپ میں۔ واہ! تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اساطیر محض پرانے قصے یا توہم پرستی نہیں ہیں، یہ انسانی شعور کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی گہری ترین امیدوں اور خوف کو دیکھتے ہیں۔ سب قدیم علامتی منطق کے نئے علمبردار ہیں۔ تو اگر ہم ان سے بچ نہیں سکتے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اصل کام اساطیر کو ختم کرنا نہیں، کیونکہ یہ ناممکن ہے، بلکہ انہیں پہچاننا ہے۔ پہچاننا؟ ہاں، یہ سمجھنا کہ وہ کہاں سے آ رہی ہیں، کون سی نفسیاتی ضرورت پوری کر رہی ہیں، اور انہیں غیر متنازع سچائی کا روپ دھارنے سے روکنا ہے۔ یعنی خطرہ اساطیر میں نہیں بلکہ ان کو حقیقت سمجھنے میں۔ بالکل، جب ہم یہ بھول جاتے ہیں